السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے معزز دوستو، آج 7 مارچ 2022 بروز پیر ہے، اور یہاں مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ میں 12واں سالانہ دورہ تحقیق المسائل ہے، اور میں نے جس عنوان پر آپ کی خدمت میں سبق عرض کرنا ہے وہ ہے مسئلہ تقلید۔ میرے دوستو، تقلید کا معنی، مفہوم، مطلب، مراد، دلائل، اس سے نکلے ہوئے مسائل، اس پر عمل کرنے کے فضائل، ترک کرنے کے رذائل کیا ہے، یہ اس پر میں آپ کی خدمت میں چند باتیں کہوں گا۔ آپ توجہ رکھنا اور پین کاپی کے ساتھ ساتھ نظر کی اور توجہ کی بات کو سلپ نہ ہونے دینا، ورنہ یہ نہ ہو میں بات کر جاؤں اور آپ پھر کہیں کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو آپ کی توجہ کی سلپنگ ہو سکے گی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ ماشاءاللہ سفر کر کے آئے ہیں اور بڑی دور سے اور بڑے وقت لے کر آپ آئے ہیں، تو پھر اس وقت کو قیمتی بنانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ہم نے شریعت پر عمل کرنا ہے، تو شریعت پر عمل بنیادی طور پر 2 قسم ہے: عقائد، مسائل۔ عقائد اور مسائل یہ دونوں ملائیں گے تو شریعت بنے گی، اور شریعت پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ، عقیدہ توحید۔ مسائل میں بنیادی مسئلہ، مسئلہ تقلید ہے۔ توحید نہ مانو، سب کچھ مانو تو آپ نے کچھ نہ مانا۔ تقلید نہ مانو، سب کچھ مانو تو آپ نے کچھ نہ مانا۔ رب کریم نے قرآن کریم میں جو سورۃ فاتحہ نازل فرمائی ہے، اس میں بنیادی طور پہ 2 مسئلوں کا ذکر ہے، یا توحید کا ذکر ہے ایاک نعبد میں، یا تقلید کا ذکر ہے اہدنا الصراط المستقیم میں۔ تو توحید بھی ہے، تقلید بھی ہے۔ آدھی فاتحہ توحید پر مشتمل ہے، آدھی فاتحہ تقلید پر مشتمل ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ تقلید کتنا اہم ترین مسئلہ ہے۔ اب رہا تقلید کا مطلب کیا ہے، تقلید کسے کہتے ہیں، تقلید کا معنی کیا ہے۔ تقلید کہتے ہیں ماہر فن کی بات کو مان لینا، یہ تقلید ہے۔ کوئی بندہ کسی فن میں ماہر ہے، اس کی رائے کو تسلیم کرنے کا نام تقلید ہے۔ میں نہیں جانتا گاڑی کیسے چلاتے ہیں، تو چلانے والے کی بات مان تو سکتا ہوں، میں سواری بن کر منزل پہ پہنچ جاؤں گا۔ میں چلانا بھی نہیں جانتا، چلانے والے پر بولتا بھی ہوں تو میں نہ چلا سکوں گا نہ منزل پر پہنچ سکوں گا۔ اس لیے یا تو میں خود ماہر بنوں یا ماہر کی بات پر اعتماد کروں۔ جو ماہر ہے اسے اسلام میں فقیہ کہتے ہیں، جو ماہر کی بات کو تسلیم کرتا ہے اسے تقلید کرنے والا مقلد کہتے ہیں۔ آپ اور ہم نے حج پر جانا ہے، 2 باتیں ہیں، یا تو آپ کو اور مجھے جہاز چلانا آئے، نہیں تو پائلٹ پر اعتماد تو کر لے کہ وہ ہمیں اڑا کر جدہ لے جائے گا، مدینہ طیبہ لے جائے گا۔ میں سواری بھی نہ بنوں، پائلٹ بھی نہ بنوں تو میں حاجی نہیں بن سکتا۔ یا تو جرت کرو، میں پائلٹ بنوں، خود سیکھوں اور چل میرا بھائی۔ اگر پائلٹ نہیں بن سکتا،
میں پیسنجر روم میں بیٹھ کر سواری بن جاؤں تو ٹھیک ہے، یا ماہر بنوں یا ماہر کی بات کو مانو. ماہر بنے فقیہ ہے، ماہر کی بات کو مانے مقلد ہے. دو میں تیسرا راستہ یہاں نہیں ہے. ایسے ہی ایک امام ہے، ایک مقتدی ہے. امام بنو، جرت ہے مجھ پہ میں نماز پڑھا سکوں. میں امام بھی نہیں بن سکتا، میرے اندر اتنی اہلیت و اہمیت و صلاحیت و حیثیت نہیں ہے کہ میں امامت پر آ سکوں. تو پھر مجھے چاہیے میں اقتدا کر کے مقتدی بن جاؤں. مقتدی بنوں گا تو پھر بھی ٹھیک ہے، یا امام بنو تب بھی ٹھیک ہے. میں امام بھی نہ ہوں مقتدی بھی نہ ہوں تو پھر میں نمازی نہیں بن سکتا، اکیلے ٹکرے مارتا ہی پھروں گا. یا حکمران بنوں یا رعایا بنوں. اگر مجھ میں طاقت ہے حکمران بننے کی تو مجھے حکمران بن جانا چاہیے، نہیں تو طاقت نہیں ہے تو مجھے رعایا بن جانا چاہیے. کسی کی رعیت میں رہ کے اس کے حکم کو تسلیم کر لینا چاہیے. میں حکمران بھی نہیں ہوں، میں رعایا بھی نہیں ہوں تو پھر میں ملک کا غدار ہوں. میں امام بھی نہیں ہوں، میں مقتدی بھی نہیں ہوں تو میں اسلام میں داغدار ہوں. بس فیصلہ ہو جائے گا، ان میں سے کوئی ایک چیز بنے گا. اسلام بھی ایسے ہے، یا اسلام میں خود ماہر بنو، جرت اپنے اندر پیدا کرو کہ تم اسلام کے اسپیشلسٹ بنو، ماہر بنو، اسے فقیہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے. ماہر نہیں بن سکتے تو پھر اسلام پہ تو عمل کرنا ہے، کم از کم ماہر کی بات کو تسلیم کر لوں، اسے تقلید کہتے ہیں. یہ میں نے 6 مثالیں آپ کی خدمت میں صرف آپ کے دماغ کو کھولنے کے لیے رکھی ہے کہ تقلید ضروری کیوں ہے. تقلید کا معنی ماہر فن کی بات کو تسلیم کر لینا، یہ تقلید ہے. اب تقلید کا لغوی معنی بھی ہے، اصطلاحی معنی بھی ہے. جب آپ عوام میں بات کریں گے تو آپ ادھر لغوی معنی کہیں گے تو لوگ نہیں سمجھیں گے، اصطلاحی معنی کہیں گے لوگ نہیں سمجھیں گے. مولوی تو سمجھتے ہیں، عوام میں کتائیں لفظ کا معنی لغوی معنی، شریعت کا مطلب اصطلاحی معنی. لفظ کا مطلب کیا ہے؟ یہ لغوی معنی ہے. شریعت اس کا مطلب کیا کہتی ہے؟ یہ اصطلاحی معنی ہے. بعض اوقات ایک لفظ کئی معنی میں ہوتا ہے، ایک لفظ کئی معنی میں ہوتا ہے. مثلا بیوی خاوند سے پوچھے کہ دوائی کھالی تھی، وہ کہے گا نہیں دوائی تو بھری ہوئی تھی. اب کھالی تھی کہ 2 معنی ہیں، کھالی تھی یا خالی تھی. انہوں نے کہا نہیں بھری ہوئی تھی. انہوں نے کہا دوائی پیلی تھی، انہوں نے کہا نہیں وہ تو نیلی تھی. ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. انہوں نے کہا میرا مطلب ہے دوائی کو پی لیا تھا، انہوں نے کہا پی لیا تو مجھے تھا. یرکان ہے. میرا مطلب ہے دوائی منہ کھول کے اندر رکھ دی تھی، انہوں نے کہا دوائی تو فریج کھول کے رکھ دی تھی. ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو کیسے بولیں، کب بولیں، پوری ترتیب سے بتائیں. لغوی معنی لفظ کا معنی، اصطلاحی معنی جو شریعت اس کا معنی بتاتی ہے. اب لغوی معنی تقلید کا، ہار کسی کو پہنا دو، پٹا کسی کو پہنا دو، دونوں معنی ہے. ہار بھی ہے، ہار پہناؤ، پٹا بھی ہے، کسی کو پٹا پہناؤ. اب جو منکر تقلید ہے، عقل سے پیدل ہے، وہ کہتا ہے تقلید کا معنی ہے پٹا ڈالنا، لہٰذا کیوں آپ تقلید کرتے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں پھر نماز بھی چھوڑ دیں. صلاۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے لکڑی کو آگ پر سینک کے سیدھا کرنا. آپ اور ہم لکڑی تو نہیں ہے کہ چولہے پہ جا کر بیٹھ جائے، تو پھر نماز بھی چھوڑ دیں. کہتے ہیں نہیں نماز کا شرعی معنی ہے ارکان مخصوصہ. تو میں نے کہا تقلید کا شرعی معنی ہے ماہر شریعت کی بات کو ماننا. کوئی پرابلم نہیں ہے، اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بس دماغ ہونا چاہیے، بندہ عقل سے پیدل، عقل سے لنگڑا لولا اندھا بہرا گونگا نہ ہو. عقل تو کچھ ہو نا. افلا تعقلون افلا یتدبرون افلا تتفکرون. یہ قرآن نے ہمیں عقل کی بات بھی کی ہے کہ آپ کے پاس یہ اوپر کی منزل بھری ہونی چاہیے، خالی نہیں ہونی چاہیے. تو تقلید کا لغوی معنی پر اس لیے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، اگر اس کا معنی پٹا ڈالنا بھی ہے تو پھر یاد رکھیں یہ متعدی ہے، یہ لازمی نہیں ہے. قلد یقلد تقلید باب تفعیل ہے. اس کا معنی ہوتا ہے دوسرے کے گلے میں پٹا ڈالنا. تو اگر پٹا کہو گے تو ہمیشہ سامنے والے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے،
آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر آپ ہار کہو گے تو ہار کبھی اپنے گلے میں ڈالا جاتا ہے، کبھی سامنے والے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اس لیے انسانوں کو ہار والا معنی پسند ہے، کیونکہ انسان ہار پہنتے اور پہناتے ہیں، اور جانوروں کو شاید جانوروں والا معنی پسند ہو کہ وہ ہمیشہ پٹا پہنتے ہیں۔ تو نظر اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی، اس پر کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ انسان ہے تو انسانوں والا معنی کر لیں، جانور ہیں تو بھائی پھر آپ بقرہ عید آ رہی ہے، اپنی تیاری فرمائیں۔ اب تقلید کا ایک معنی تو میں نے سمجھا دیا، اب ذرا اس فائل کا صفحہ نمبر 5 کھولیے، تقلید کا اصطلاحی معنی، صفحہ نمبر 5۔ یہ جو پہلے 4 صفحات ہیں میں نے آپ کو اپنی طرز پہ سمجھا دی ہیں، آپ بے فکر رہیں کہ اس کو میں نے چھوڑا نہیں ہے، آپ اس کو دوبارہ ریوائز کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہی باتیں ہوں گی جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ صفحہ نمبر 5، یہاں تقلید کی 3 تعریفات لکھی ہیں، اب مجھے دیکھیں میں تینوں سمجھا دوں گا۔ نمبر 1، تقلید کا معنی قاضی محمد اعلیٰ تھانوی رحمہ اللہ المتوفیٰ 1191 ہجری۔ تقلید کا دوسرا معنی حضرت تھانوی رحمہ اللہ المتوفیٰ 1362 ہجری۔ یہ 2 معنی ہیں، اور تیسرے متکلم اسلام نے جو ان دونوں معنی کو سامنے رکھ کے آپ کو اور مجھے سمجھایا ہے وہ تیسرا معنی ہے، توجہ رکھنا۔ پہلا معنی کشاف اصطلاحات الفنون کی جلد نمبر 2 کے صفحہ 1178 پہ ہے۔ التقلید اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیت من غیر نظر الى الدلیل کأن هذا المتبع جعل قول الغیر او فعلہ قلادتا فی عنقہ من غیر مطالبت دلیل۔ کیا مطلب؟ کہ تقلید کا مطلب ہے انسان کسی کے قول و فعل کو اس حسن ظن پہ مان لے کہ یہ بندہ ٹھیک بتائے گا، اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرے۔ یہ جملہ سمجھا رہا ہوں، دلیل کا مطالبہ نہ کرے، یہ نہیں ہے کہ محقق کے پاس دلیل ہو ہی نہیں۔ اوکے، اب حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی بات پر آئیے۔ الاقتصاد فی بحث التقلید والاجتہاد، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، صفحہ 10 پر حضرت تھانوی معنی لکھتے ہیں، تقلید کہتے ہیں کسی کا قول محض اس حسن ظن پہ مان لینا کہ یہ دلیل کے موافق بتائے گا، دلیل کی تحقیق نہ کرنا۔ یہ 2 تعریفات وہ ہیں جب بندہ پیش کرتا ہے تو کبھی کبھی بھول جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو تقلید پر تجربہ نہیں ہوتا اور وہ بحث پہ پڑ جاتے ہیں تو پھر شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ وہ کہیں گے تم بغیر دلیل کے بات مانتے ہو، تو یہ بھی کہے گا جی بغیر دلیل کے مانتے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ ہم بغیر دلیل کے نہیں مانتے، بغیر مطالبہ دلیل کے مانتے ہیں۔ ایک ہے بغیر دلیل کے ماننا، ایک ہے بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا، اس میں بڑا فرق ہے۔ مجتہد کے پاس دلیل ہوتی ہے، مقلد اس دلیل کی تحقیق نہیں کرتا، اس کو اعتبار ہے بندہ ٹھیک بتائے گا، اور یہ دنیا کے ہر میدان میں یہ بات جاری ہے۔ آپ جائیے ڈاکٹر صاحب کے پاس، وہ چیک کرے گا اور دوائی دے گا، کبھی آپ نے اس سے پوچھا کہ انجیکشن لگانے کی دلیل بھی مجھے دے دیں، اس گولیاں کھانے کا ثبوت بھی مجھے دے دیں؟ کوئی میڈیکل کی بکس نکالے، کوئی حکمت کی کتابیں نکالے، کوئی ادھر ادھر، کوئی فلاں میں، کوئی مجھے کسی ڈاکٹر کا، کسی طبیب کا، حکیم کا، ماہر کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی عمل، کوئی تعامل کچھ دکھائیں۔ مانا؟ جی نہیں۔ مانگا؟ جی نہیں۔ پوچھا؟ جی نہیں۔ پتہ کیا؟ جی نہیں۔ معلوم کیا؟ جی نہیں۔ تو کیوں مانا؟ اسی وجہ سے کہ یہ بندہ ماہر ہے، ٹھیک ہی بتائے گا۔ تمہیں اپنے جان کے مسئلے پر ماہر پہ اعتماد ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیغمبر کے صحابہ کا براہ راست شاگرد ہے، اس کے تقویٰ طہارت پر اعتماد کیوں نہیں؟ جو پیغمبر کے صحابہ سے ڈائریکٹ پڑھا ہے، جس نے پیغمبر کے صحابہ کو دیکھ کر حدیث پاک سنی ہے۔ آپ اور ہم تو دیکھ کر سننا چھوڑو، کتاب سے دیکھ کر بھی عام بندہ حل نہیں کر سکتا۔ یہ وہ شخص ہے جس کو حدیث سمجھ نہ آئے تو پیغمبر کے صحابہ بتائیں، آیت سمجھ نہ آئے تو پیغمبر کے صحابہ پڑھائیں، مسئلے کی ترتیب نہ ہو تو حضور پاک کے شاگرد بتائیں۔ کیا اس کی بات پر اعتماد کرنا مشکل ہو جائے گا؟ میں نے ایک جگہ کہا تو مجھے کسی نے کہا مولانا امتیوں کی بات ہم نہیں مانتے، ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ دلیل مانیں گے قرآن اور حدیث سے۔ میں نے کہا اچھا ادھر آ، تیرے مولویوں نے کتابیں لکھی ہیں یا کتابوں سے جاہل ہیں، بالکل کچھ بھی نہیں لکھی؟ انہوں نے کہا نہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ میں نے کہا ایک منٹ، کیوں لکھی ہیں؟ کہتے دین سمجھانے کے لیے۔ میں نے کہا وہ تو قرآن حدیث میں تھا، کتاب کیوں لکھی ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ تم نے تو مکتبات اپنے بنائے ہوئے ہیں،
پورے مکتبے پڑھا کر چھپوا کر وہاں کتابیں بیچ رہے ہیں. کیوں لکھتے ہو کتابیں؟ دین سمجھانے کے لیے. تو میں نے کہا تیرا مولوی کتاب لکھ کر دین سمجھائے میں مان لوں، جو 1400 سال کے بعد کا ہے، اور جو صحابہ کا شاگرد 1400 سال پہلے ادھر بیٹھا ہے 14 صدیاں پہلے، جس نے پیغمبر کے صحابہ سے پڑھے، اس کی بات نہ مانوں. تو یہ مسئلہ ہے. اس لیے بغیر مطالبہ دلیل ماننا اور ہے، بلا دلیل ماننا اور ہے. میں نے ایک شخص کی گفتگو سنی ہے، اس کی کسی اس طرح کے بندے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا تم جو حنفی ہو بغیر دلیل کے بات مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم بغیر دلیل کے مانتے. میں نے کہا جی حضرت تھوڑا گزارا، گفتگو کرنی ہے تو پہلے بندہ آداب سیکھے، گفتگو کرنی ہے تو پہلے کہ سیکھنے والے سے سیکھے تب جا کر سمجھ آئے. ہم بغیر دلیل کی کوئی بات نہیں مانتے. ہاں بعض اوقات مقلد کے پاس دلیل کے مطالبہ نہیں ہوتا. ایک بندہ میرے پاس آیا، مولانا میں نے نماز کے اندر سبحانک اللہم و بحمدک بھول لیا، اب مجھے بتائیں نماز ہوئی نہ ہوئی؟ عالم سمجھے گا سبحانک اللہم کی ثنا پڑھنا یہ جو ہے یہ سنت ہے، اور سنت نماز میں رہ جائے ثواب میں کمی ہوتی ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے. اب اس کی تحقیق وہ نہ کرے بھی کس کتاب میں لکھا ہے، وہ تو پیاز بیچنے والا ہے، وہ تو کریانہ والا ہے، وہ تو دکاندار ہے، وہ تو کپڑے والا ہے، وہ مجھ سے مطالبہ نہ کرے، بات مان لے، اسے تقلید کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میرے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے بلا مطالبہ دلیل اور بلا دلیل میں بہت بڑا فرق ہے. یہ دو باتیں. اب جو تیسری تعریف ہے نا حضرت استاد جی کی، یہ ان تین تعریف، یہ ان دو تعریف کا وہ خلاصہ ہے جس کے لیے میں یہ جملہ کہوں نا کہ اسے اگر سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جائے تو یقین مانے اس کے فوائد پھر بھی پورے حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ میں اس کو کھولوں گا، اس میں 7 چیزیں ہیں. رب جانتا ہے کہ آپ ان 7 چیزوں کو سمجھیں گے تو دلیل کی بات یوں نکھر کے سامنے آ جائے گی، تقلید کا مسئلہ یوں واضح ہو کر سامنے آئے گا کہ واقعی بندے کو پتہ چلے گا کہ تقلید کہاں ہو سکتی ہے. ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے جی میں مقلد، میں مجتہد ہوں میری بات مانو، کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی کہ جی میں ماہر شریعت ہوں میری مانے، کوئی اٹھ کے اس طرح کی باتیں کر دے. تو ان میں ہر اس سوراخ کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں سدباب موجود ہے جس سے سانپ نکل کے ڈنگ مار سکتا ہے. یہ وہ تعریف ہے جس میں ساری چیزوں کو یوں یکجا کر دیا گیا. اب پہلے الفاظ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس کو کھولوں گا تو شاید کھولنے پہ بھی 10 سے 15-20 منٹ اس کی پوری تفصیل پہ لگیں. پہلے الفاظ سن لیں. آئیے صفحہ نمبر 5. مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا، ایک ایک فکرے پر غور کرتے جائیے. مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا، ایسے مجتہد کے مفتہ بھی مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا کہ جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو. یہ وہ بنے ہوئے نٹ ہیں جو کس قابلے پہ چڑھتے ہیں یہ ماہر فن کو سمجھ آتا ہے کہ کون سے الفاظوں میں کون سے رس کو نچوڑ دیا گیا ہے. سب سے پہلی بات کہ مسائل اجتہادیہ، تو کوئی اور مسائل بھی ہوتے ہیں؟ جی ہاں، 2 قسم کے مسائل ہیں، مسائل اعتقادیہ، مسائل اجتہادیہ. مسائل اعتقادیہ عقیدے کی بات ہے، مسائل اجتہادیہ مسائل کی بات ہے. عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، مسائل میں گنجائش موجود ہوتی ہے. اجتہادی مسائل کہتے اس کو ہیں جو غیر واضح ہو. بعض مسائل واضح ہیں وہ اعتقادی ہیں، بعض مسائل غیر واضح ہیں وہ ماہر بتائے گا. قرآن کریم کے ہر صفحے پر ماہر آپ کو سمجھائے گا یہ واضح ہے یہ غیر واضح ہے. ورنہ تو مسئلہ ایک قدم بندہ آگے نہیں چل سکتا. مثلا مثال آپ کہ میں نے اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دینی، آپ تو اللہ اکبر کر کے شروع کر دو گے، ماہر پوچھے گا یہ اللہ اکبر میں جو تم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، یہ ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ اکبر یہاں کیا، ایک آدمی سر پر باندھ لے، ٹھیک ہے طریقہ نبوی نہیں ہے، لیکن نماز ہوئی یا نہ ہوئی بکری بیٹھ جائے گی بندے کا دلیل سے جواب دیتے وقت. کوئی جواب تو دے کر دکھائے، جو جواب دے گا ہم اس پر ثبوت مانگیں گے. تو اسے کہتے ہیں مسائل اجتہادیہ جو غیر واضح ہیں. واضح کیسے ہوں گے؟ پیغمبر نے صحابہ کو بتایا ہے، صحابہ سے امام ابو حنیفہ شاگرد نے امت کو سنایا ہے، مسئلہ واضح ہو جائے گا. جو غیر واضح ہے عام بندہ اس سے پوچھنے کے لیے کیا ترتیب کرے گا؟ وہ ماہر سے پوچھے گا. اور کیوں پوچھے گا؟ میں اس کے دلائل آپ کے سامنے قرآن سے، سنت سے، اجماع سے لے کر آتا ہوں. دوسری بات کہ مسائل اجتہادیہ
مسائل غیر واضح، یہ کون کون سے ہیں؟ آؤ 5 مسائل شریعت میں ایسے ہیں جو غیر واضح ہیں. 5 مسائل، یہ 5 یہاں لکھے ہوئے ہیں. آپ دل کی تختی پہ تعویذ بھی بنا لیں اور یہاں ٹک مار کر کے نوٹ بھی کرتے جائیں. پہلا مسئلہ، ہر وہ مسئلہ جو غیر منسوس ہو. نمبر 1، غیر منسوس. غیر منسوسہ کیا مسائل ہیں؟ غیر منسوسہ کسے کہتے ہیں؟ بھائی غیر منسوسہ وہ مسائل ہیں جن کے بارے میں شریعت کا حکم موجود نہ ہو. شراب حرام ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. شریعت میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بھنگ حرام ہے. بھنگ کا لفظ شریعت میں نہیں ہے، چرس کا نہیں ہے، افیم کا نہیں ہے، پاؤڈر کا نہیں ہے، فیون کا نہیں ہے، باقی نشوں کا نہیں ہے. تو وہ حلال ہے تو بھی دلیل چاہیے، جہاں دلیل نہیں ہے. حرام ہے تو بھی دلیل چاہیے جو ماہر شریعت بتائے گا. یہ ہے غیر منسوس. غیر منسوس مسئلہ غیر واضح ہے، اسے واضح کیا جائے گا کیسے؟ ماہر شریعت واضح کرے گا. اب اس کی یہاں 2 مثالیں لکھی ہوئی ہیں. پہلی مثال قرآن کریم سے کہ شراب حرام ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ بھنگ کیسے حرام ہے؟ تو اس کو شراب پر قیاس کر کے فقی دلائل دے گا کہ اس میں بھی نشہ ہے، اس میں بھی نشہ ہے، لہٰذا دونوں حرام ہیں. اسی طرح ایک سوال اور لکھا ہوا کہ کھانے میں یا پینے میں مکھی گر جائے، مکھی گر گئی ہے تو کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو حدیث پاک میں مکھی کے گرنے کا تو جواب موجود ہے، لیکن مچھر گر جائے، بھیڑ گر جائے، کوئی اور کوئی پسو مسو گر جائے تو یہ تو جواب نہیں ہے. تو اس کا کیا کریں گے؟ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. یہ آپ کے سامنے صفحہ نمبر 5 سے شروع ہو کے صفحہ نمبر 6 تک کی حدیث جا رہی ہے. یہ کتاب الطب میں موجود ہے. باب اذا وقع الذباب فی اناء احدکم، جلد نمبر 2 صفحہ 860 پر ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی کھانے پینے کے برتن میں مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ نکال کے باہر پھینک دو، کیونکہ اس کی ایک پر میں بیماری اور دوسرے پر میں شفا ہے. یہ بیماری والا اندر ڈالتی ہے، شفا والا نہیں ڈالتی. اب معاملہ پورا ہو جائے گا. تو اس سے پتہ چلا حرام نہیں ہوتا کھانا. تم کھاؤ یا پیو وہ تمہاری طبیعت کا مسئلہ ہے. تم نے پھینک دیا نا، وہ اپنی بات ہے، کوئی حرام کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن گرنے سے، مکھی کے گرنے سے کھانا پلیت نہیں ہوتا. یہ حدیث پاک سے ثابت ہو گیا. اب مچھر گر گیا، بھیڑ گر گیا، پھر کیا کریں گے؟ اس کا جواب یہ مسئلہ غیر واضح ہے. اسے کہتے ہیں غیر منسوس، جو شریعت میں لکھا ہوا نہیں ہے. اس کا کیا حل کرو گے؟ تو ظاہری بات ہے ماہر شریعت آئے گا، ماہر شریعت سمجھائے گا دلائل کی بنیاد پہ. اسے تو تقلید کہتے ہیں. یہ پہلا غیر واضح کا مسئلہ تھا، غیر منسوس، ماہر شریعت بتائے گا. دوسرا مسئلہ منسوس متعارض. کیا مطلب؟ قرآن حدیث سے ثابت ہے لیکن دونوں باتیں، کرنا بھی اور نہ کرنا بھی، اس بات بھی اور نفی بھی، ہاں بھی اور نہ بھی، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی، حق میں بھی رد میں بھی، دونوں قسم کے دلائل موجود ہیں. آپ کہیں گے ایسا بھی ہے؟ جی ہاں ایسا بھی ہے. جہاں شریعت میں ہاں بھی ہے اور نہ بھی ہے. اب ان مسائل میں ہم کیا کریں گے؟ بھئی ہاں والا لیں تو بھی شریعت میں، نہ والا لیں تو بھی شریعت میں، ہم جائیں کہاں؟ اب سنیں، میں اس جانے کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک حدیث پاک ہے جامع ترمذی جلد اول ابواب الصلاۃ. دوسری بھی حدیث پاک ہے جامع ترمذی جلد اول ابواب الصلاۃ. مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں حضور پاک نے اونچی آمین فرمائی، ایک روایت میں آہستہ آمین فرمائی. دونوں حضرت وائل بن حجر سے ہیں. ایک ہے مد بیاسا ہوتا ہے، ایک ہے خفض بیاسا ہوتا. تو اونچی آمین کہنی ہے نماز میں یا آہستہ کہنی ہے؟ اب اس کا حل کیا کریں گے؟ نہیں آپ نے کہا آہستہ، میں سوال پوچھ رہا ہوں اونچی کہنی ہے یا آہستہ؟ اگر آپ اونچی کہتے ہیں تو بھی دلیل ہے، آپ آہستہ کہتے ہیں تو بھی دلیل ہے. کہاں لے جائیں گے؟ امام ہے نا حضور پاک، تو امام نے اونچی بھی کہی ہے، امام نے آہستہ بھی کہی ہے. اب اس کا حل کیا؟ آپ اس کا حل پیش فرمائیے. تو اس کا حل ماہر شریعت آ کر بتائے گا کہ حضور پاک کی عادت کیا تھی، اونچی کہنے کی یا آہستہ کہنے کی. وہ عادت بتائے گا. وہ کہے گا عادت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہستہ کہنے کی تھی. اونچی کیوں کہی تھی؟ تاکہ پتہ چلے تعلیماً طور پہ تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ ادھر میں خاموش نہیں رہتا، میں آمین کہتا ہوں. اس طرح حدیث پاک میں حضور پاک نے بعض اوقات التحیات اونچی پڑھی ہے تو آپ اور ہم التحیات للہ والصلوات اونچی پڑھتے ہیں. کیوں؟ وہ تعلیماً بتایا کہ میرے صحابہ میں ادھر چپ نہیں بیٹھتا، ادھر یہ پڑھتا ہوں. تو یہ کون بتائے گا؟ ماہر شریعت. یقال له مجتہد، جسے ہم مجتہد کہتے ہیں، وہ ماہر شریعت.
وہ بتائے گا. تو یہ مسئلہ ہے اور متعارض ہے، تو اس کا حل بغیر تقلید کے نہیں نکل سکتا. کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جانا جو بغیر تقلیل کے اس کے کوئی مسئلہ نکال کے دکھا جائے، یقین مانے بولتی بند ہو جائے گی دلیل کی دنیا میں اگر کوئی آ کر اعتراض کرے. ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی ریت پر پاؤں تو نہیں ہے، چٹان سے مضبوط جو ہے نا کیا کہتے ہیں پہاڑوں پر پاؤں ہے. اس مسئلے کا حل کوئی سوال آپ اٹھا لیں. اور میں ایک اور لاتا ہوں، جامع ترمذی جلد اول میں موجود ہے دونوں سوال. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، رسالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع حاجت فرمایا ہے، پیشاب فرمایا ہے. ایک روایت میں کھڑے ہو کر اور ایک روایت میں من قال لکم ان رسول اللہ بالا قائمہ فلا تصدقوا، حضور پاک نے بیٹھ کر پیشاب فرمایا. اب یہ دونوں روایتیں جامع ترمذی جلد اول میں ہیں. کہاں لے جاؤ گے؟ ابواب الطہارہ میں. کہاں کیا کریں گے؟ ماہر شریعت حل بتائے گا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی راوی کون ہے اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کی راویہ کون ہے. فیصلہ ہوگا. جہاں بیٹھ کا مسئلہ ہے وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ راویہ ہیں، اور جہاں کھڑے ہو کا مسئلہ ہے وہ حضرت ابو ایوب راوی ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ راوی ہیں، مختلف صحابہ سے روایات ہیں. تو اب ماہر شریعت بتائے گا ایک مسئلہ گھر کا ہے، ایک مسئلہ باہر کا ہے. رسول اللہ کی عادت مبارکہ بیٹھ کر پیشاب فرمانے کی تھی، لیکن جس جگہ کی بات اس صحابی نے نقل کی ہے وہ باہر کی ہے، وہ ایک مخصوص جگہ ہے. اس کی دو تین وجہ تھی. یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک میں تھوڑی تکلیف تھی، اطباء نے اور حکیموں نے بتایا تھا کہ اگر کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا جائے تو کمر کا درد دور ہو جاتا ہے. یا اس کی وجہ یہ تھی رسول اللہ اس جگہ ٹھہرے تھے یہاں بیٹھنے سے کپڑے ملوث ہو سکتے تھے. یا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں گھٹنے مبارک کے ساتھ کچھ اس طرح کا تکلیف تھی جس کی وجہ سے بیٹھنا مشکل میں تھا، تو کھڑے ہو کر رفع حاجت فرمایا. تو یہ کسی ایمرجنسی کی بات ہے، ورنہ عادت بیٹھ کر پیشاب فرمانے کی ہے. یہ بات آپ کو مجتہد بتائے گا، جو ماہر شریعت ہے، ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ، وہ سمجھائے گا. عام بندے کا کام نہیں ہے، اور اس کے سمجھانے کو تو تقلید کہتے ہیں. تو یہ مسائل منسوسہ متعارضہ، اس کا حل بغیر تقلید کے نہیں ہے. نمبر 3، مسائل منسوسہ مجملہ. کیا معنی؟ مسائل مجمل کون سے ہیں؟ جس کی ڈیٹیل شریعت پہ نہ ہو، تفصیلات شریعت پہ نہ ہو. یہ میرے الفاظ پہ آپ غور کرتے جائیں، میں اسپیسیفک ورڈ بول رہا ہوں، مخصوص الفاظ جس میں ایک لفظ کے اندر آپ کو مسئلہ کھل کے سامنے آ جائے. مجمل جس میں اجمال ہو. میں وہ طرز اختیار نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ ورنہ ہمارے یہاں یہی ترکانہ زید ذاہباً، تھا زید جو کہ جا رہا تھا. اس ترجمے میں کسی کے پلے کچھ نہیں پڑھنا کیا کہا گیا. تو میں وہ بات کر رہا ہوں جو آپ کو سمجھ آئے. مسائل منسوس بھی ہیں اور مجمل بھی ہیں. کیا معنی؟ جس کی ڈیٹیل نہیں ہے، تفصیلات نہیں ہے. آپ کہیں گے ایسے کیا ہے؟ کوئی مسائل ہے؟ مسائل موجود ہیں، اس کی تحقیقات میں دلائل تفصیلاً موجود نہیں ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ چلو میں ایک بات لے آتا ہوں. قرآن کہتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے. وضو کا طریقہ رب نے بتایا، چہرے کو دھو لو. چہرہ کسے کہتے ہیں؟ آپ اور ہم تو یوں کہہ دیں گے نا، جب دلیل میں آئے گا تو میں پوچھوں گا چہرے کی ابتدا کہاں ہے، چہرے کی انتہا کہاں ہے، چہرہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، چہرہ ختم کہاں سے ہوتا ہے. ایک بندے نے چہرے کے ساتھ سر پہ پانی ڈال لیا تو کیا ہوگا؟ پوری تفصیل آئے گی. قرآن نے وجہن کہا ہے تو وجہ کا بدایہ اور انتہایا دونوں دیکھیں گے نا، کہ ختم اور شروع کہاں سے. تو پھر اس میں سارے بتائیں گے جو لغت کے ماہر ہیں کہ وجہن ادھر سے اطلاق ہے یا ادھر سے ہے، یہ کان کی لو اندر سے ہے یا باہر سے ہے. وجہن میں چہرہ ہے، چہرے میں آنکھ اندر بھی دھونا ہے یا نہیں دھونا، یا باہر کا ہے. چہرے میں ناک ہے، ناک کو اندر سے چہرے دھونے میں ہے یا استنشاق میں ہے، فرق آئے گا. چہرے میں منہ کا اندرونی حصہ داخل ہے یا بیرونی داخل ہے، سوالات کھڑے ہو جائیں گے. اسے کہتے ہیں مجمل. جس کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، وہ ڈیٹیل کیسے پتہ چلے گی؟ ماہر شریعت بتائے گا، اور شریعت کے ماہر کی بات کو تسلیم کرنا تقلید ہے. ایک اور مثال لے لیں. یہ حدیث پاک جامع ترمذی جلد اول صفحہ 60 کی مثال ہے. یہ باب الصلاح کی ہے. باب ما جاء فی التسبیح فی الرکوع والسجود. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اس پر روایت لائے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضور پاک نے فرمایا رکوع کرو سبحان ربی العظیم کہو، سجدہ کرو سبحان ربی الاعلیٰ کہو. یہ کم سے کم مقدار ہے. میں پوچھتا ہوں یہ مجمل نہیں ہے تو مجھے ڈیٹیل دیں. کوئی ایک مرتبہ کہہ دے اس کا کیا حل ہے، یا کسی نے 4 مرتبہ کہہ دیا اس کا کیا حل ہے؟ حضور نے تو 3 فرمایا. آپ جو بھی دلیل دیں گے
تو وہ مہارت سے دیں گے نا. تو مہارت کی بات کو ماننا یہی تو تقلید ہوتی ہے. تو جو جواب آئے گا مسئلہ تقلید سے حل ہو جائے گا. اس کے لیے کوئی آگے جانے کیونکہ ادھر ادھر کی بات کی ضرورت نہیں ہے بھائی. آپ چوتھے نمبر پہ آئیے. مسائل منسوسہ محتملۃ المعانی. محتملۃ المعانی کا کیا مطلب؟ مسئلہ شریعت میں تو ہے لیکن اس کے مطالب، مفاہیم، مراد کئی ہو سکتی ہیں. اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. لفظ ایک ہے مطلب کئی ہے. میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ دوائی پیلی تھی، انہوں نے کہا دوائی تو نیلی تھی. دوائی کو پی لیا تھا، اس نے کہا پی لیا تو مجھے تھا. اب لفظ کے کئی مطالب ہے نا. ایک لفظ کے کئی مطلب ہے اور کئی مطلب ہو سکتے ہیں. میں آپ سے ابھی پوچھتا ہوں، بتاؤ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ ایک بندہ جان بوجھ کے روزے میں کھائے اور پیے، روزہ ٹوٹتا ہے؟ بولیے بولیے. سارے کہتے ہو ہاں نہیں ٹوٹتا. اس کا معنی یہ گفتگو سنتا رہتا ہے. اچھا آپ کیوں کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا؟ رائٹ جواب آیا نا یار، کیا بات ہے. روزہ کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے بھائی، یہ محتملۃ المعانی ہے. کھانا کھانے پانی پینے سے جان بوجھ کے روزہ ٹوٹتا ہے. غصہ پی جانے سے اور قسم کھا لینے سے جان بوجھ کے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. کون کہتا ہے روزہ کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے؟ اب یہ محتملۃ المعانی ہے. ایک لفظ مطالب کئی ہے، ایک لفظ مفاہیم کئی ہے، ایک لفظ مرادیں کئی ہے. ہو گیا نہیں ہو گیا؟ آپ کی بات سے مجھے یاد ہے ایک آدمی جوتے لے کر گھر جا رہا تھا، ڈبے میں بند تھے. کسی نے پوچھا کیا لے کر جا رہے ہو؟ اب وہ کہتا نا کہ بیوی کا جوتا ہے، تو لوگ کہتے تو وہ تو بیوی تھلے لگا ہوئے ہیں. ہاں وہ تو رن مریدی کا تانا آتا. اس نے کہا واہ ایسی چیز لے کر جا رہا ہوں جو روزے میں بھی کھائیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا. میری اس بات سنانے سے پچھلا سبق چٹ تو نہیں ہو گیا آپ کا؟ میں تو صرف آپ کو فریش کر رہا ہوں اگلے سبق کی تیاری کے لیے. تو محتملۃ المعانی، مسائل منسوسہ محتملۃ المعانی شریعت میں لکھا ہوا ہے لیکن اس کے مطالب کئی ہیں. آؤ دو مثالیں فائل سے لیجئے، صفحہ نمبر 6 کے اینڈ پر آئیے. مثال نمبر 1، مثال نمبر 2. مثال نمبر 1 کیا ہے؟ جس کو طلاق ہو جائے اس عورت کی عدت کتنے دن ہے؟ سورۃ بقرہ آیت نمبر 228، سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2. رب فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 قروء گزارے. اب قروء کا عربی میں معنی پاکی کے دن بھی ہوتے ہیں اور ناپاکی کے دن بھی ہوتے ہیں. پاکی کے دن بھی ہے، ڈیز آف دا مینسز، حیض کا معنی بھی اور طہر کا معنی بھی ہے. تو کہاں لے جائیں گے آپ؟ کیا معنی کریں گے؟ تو آپ جس دلیل پر معنی کریں گے تو مہارت شریعت کو سامنے لائیں گے، اور شریعت کی مہارت کو ماہر بتاتا ہے اور ماہر کی بات ماننے کو تقلید کہتے ہیں. لہٰذا محتملۃ المعانی ایسے حل نہیں ہو سکتا. ایک روایت آگے آ گئی، وہ کیا ہے بھئی 3 طلاقیں لوگ دیتے تھے تو انتی طالقن انتی طالقن انتی طالقن، تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق. تو اب 3 ہے یا 1 ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیر غالب تھی، خیر غالب تھی. اس وقت آ کر کوئی یہ بات کہتا کہ یہ جو میں نے 3 بار کہا ہے تو اس نیت سے کہا ہے کہ تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے، میری مراد استئناف نہیں تھا، تاکید تھی. تاکید کسے کہتے ہیں؟ استئناف کسے کہتے ہیں؟ تاکید کا معنی یہی ہے. میں مثال ایسے کہتا ہوں بھائی پانی دو، پانی پانی پانی. اس کا کیا معنی؟ 3 گلاس پانی کیا آئیں گے؟ 1 ہی آئے گا. تو میں نے کیوں کہا ہے بھائی؟ تاکیدن کہا ہے تاکہ جلدی لائے. تو وہ یہ کہتا آ کر کہ میں نے جو انتی طالقن انتی طالقن انتی طالقن کا لفظ کہا ہے، تجھے طلاق تجھے طلاق، میں وہی 1 طلاق کو فورسیبل کر رہا تھا، مضبوط کر رہا تھا، مؤکد کر رہا تھا. میری مراد 3 نہیں تھی. تو بات مان لی جاتی. لیکن اگر کوئی یوں کہے کہ انتی طالقن ثلاثن، تجھے 3 ہی طلاق ہے، اب تو مضبوطی والی بات ہی نہیں رہی، اب تو 3 ہو گئی. لیکن وہ جملہ انتی طالق انتی طالق انتی طالق، تو پھر کیا ہے؟ شاید آپ کے دماغ میں کسی میں آئے کہ انتی طالقتن کہنا چاہیے یا انتی طالق تو مذکر ہے. شاید کوئی کہے کہ پتہ نہیں مولوی نے عربی نہیں آندی تو طالقتن کہنا چاہیے، مؤنث ہے تو انتی بھی کہتے اور طالقن کہتے وہ تو مذکر ہے. شاید آپ کہیں بھائی
اس میں لزوم تانیث ہے کہ طلاق ہوتی صرف عورت کو ہے، مرد کو نہیں ہوتی، اس لیے مذکر کا صیغہ بولو تب بھی مؤنث مراد ہوتا ہے۔ جی ہاں ٹھیک ہے نا، وہ کہنا یہ پیٹ میں اٹھانے والی بچی کو پیٹ میں اٹھانے والی ہے، تو میں کہہ دوں نا اس نے پیٹ میں بچہ اٹھایا ہے، وہ تب بھی عورت ہے کہ بچہ پیٹ میں عورت کے ہوتا ہے، تیرے اور میرے مرد کے پیٹ میں نہیں ہوتا۔ تو بعض جگہ تانیث بھی ہوتی ہے اور لزوم تانیث بھی ہوتی ہے۔ حبلہ والا قصہ اگر آپ نے سنا ہے نحو سے تو بہت ہے، سنا ہے نا، نہیں سنا تو میں نہیں سناتا، خود سن لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں طلاق کا مطلب یہی ہے کہ کیا مطلب ہے، تو تاکید ہے یا استئناف ہے؟ تاکید مانا تو ہے پہلی بات پوری کر رہا ہوں، اور استئناف کیا؟ جب میں نے انتی طالق انتی طالق انتی طالق کہا ہے تو اس سے مراد استئناف ہے، یعنی ہر دفعہ علیحدہ علیحدہ طلاق دے رہا ہوں تو 3 ہے۔ تو اب ان میں سے کیا کہوں؟ اس وقت میں زمانے میں سچ غالب تھا، خیر غالب تھی، بھلائی غالب تھی، تو جو کہتا اس کی بات مان لیتے۔ 3 کا مطلب 3 کہا تو 3 ہے، 3 کا مطلب ایک ہی کہا لیکن تاکید میں کہا تو مان گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زمانہ آیا، صحابہ اہل بیت کی شورا کو حضرت عمر نے بٹھا دیا، فرمایا رسالت مآب علیہ السلام کے زمانے میں خیر غالب، ہم نے مانا، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں خیر غالب، ہم نے مانا۔ اس میں گنجائش تو ہے کہ یہ مطلب ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے، لیکن اب مسئلہ بگڑتا جا رہا ہے، آپ دیکھ چکے ہو۔ صحابہ اور اہل بیت نے کہا جی بالکل اب بگڑتا جا رہا ہے، اگرچہ خیر ہے لیکن معاملہ بگڑتا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان الناس قد استعجلوا فی امرہم لہم الانات، ان لوگوں کے لیے گنجائش تھی، لیکن اب ہر بندہ 3 طلاقیں دے کے کہے کہ میری نیت 3 نہیں تھی 1 تھی، تو یہ کب تک یوں نیتیں مانتے رہیں گے؟ ایک شریعت کے مسئلے کے حل پہ تم پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت بیٹھے ہو، اتفاق کر لو کہ مراد کیا ہے۔ تو سب نے کہا کہ آج کے بعد یہ شریعت کے مسئلے کے پہلو کو متعین فرما کر بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کہے میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں تو 3 ہوگی، میں نے تجھے 1 دی ہے 1 ہوگی، 2 دی ہیں تو 2 ہوں گی، 3 دی ہیں تو 3 ہوں گی، اور اگر کوئی یوں کہہ دے تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق، پھر ہم یہ بات نہیں مانیں گے کہ تو تاکید کر رہا تھا، جب 3 بار کہہ دیا تو 3 ہو گئے۔ یہ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کا مشترکہ فیصلہ ہے۔ کوئی کہہ دے ان کو کس نے اختیار دیا، یہ شریعت ساز بن گئے، یہ شریعت بنا رہے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، یہ شریعت سازی نہیں ہے، یہ شریعت بنانا نہیں ہے، یہ بنے بنائے مسئلے کو سمجھانا ہے۔ بتانا اور ہوتا ہے، بنانا اور ہوتا ہے، بتانا اور ہوتا ہے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ مجمعین، پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت نے رسول اللہ کے دن رات کو دیکھا ہے، شب و روز سے واقف ہیں، لیل و نہار سے واقف ہیں، گرمی سردی سے واقف ہیں، رسول اللہ کی صبح شام سے واقف ہیں، مزاج سے واقف ہیں، غصے سے واقف ہیں، نرمی سے واقف ہیں، تعلیم سے واقف ہیں، تدریس سے واقف ہیں، ایک ایک چیز جانتے ہیں۔ انہوں نے شریعت کی اس مہارت کی بنیاد پہ یہ فیصلہ لکھا ہے جو حضور سے سمجھا وہی امت کو بتایا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتی طالق انتی طالق انتی طالق میں تاکید میں کہہ رہا تھا۔ تو اب دیکھو دونوں مسئلے ہو سکتے تھے، لیکن ایک مسئلے کے پہلو کو متعین کرنا تو فقیہ کا کام ہے نا، اسے شریعت بنانا نہیں کہتے، شریعت بتانا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ مثال ہے منصوص لیکن محتملۃ المعانی، دونوں مطلب ہو سکتے تھے، فقیہ نے ایک مطلب کو مجتہد کو متعین کر دیا۔ آگے آئیے نمبر 5، یہ 5واں اور آخری مسئلہ جو مسائل اجتہادیہ کا تھا، یہ کیا ہے؟ مسائل منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام، جس کا حکم متعین ہی نہ ہو لیکن شریعت میں لکھا ہوا ہو، بھئی یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، مباح ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، حلال ہے، حرام ہے، پوری ڈیٹیل نہیں ہے، حکم بھی نہیں ہے، یا حکم ہے ایک ہی لفظ ہے، اس سے فرض ثابت ہو رہا ہے، ایک ہی لفظ سے استحباب، کیا مطلب؟ مثال دے رہا ہوں، دیکھیں قرآن کریم میں پہلی آیت یہاں ذکر کی ہے، سورۃ مائدہ آیت نمبر 6 کی، وہ کیا ہے؟ قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو۔ تو چہرہ دھونا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ حکم ساتھ نہیں ہے، لیکن عمل پیغمبر سے ماہر شریعت بتاتا ہے کہ یہاں فرض ہے۔ اسی طرح ایک اور حکم قرآن میں، اس کی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں، اس سے 4 آیات پہلے ہے، وہ کیا ہے؟ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، احرام کھول لو جب تم، یعنی کہ عمرہ یا حج آپ نے پورا کر لیا، حلق ہو گیا، اب آپ نے کیا کیا ہے؟ شکار آپ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا،
ترجمہ کیا ہے؟ جب تم عمرہ کا یا حج کا احرام کھول لو تو آپ شکار کرو. تو اب یہ حکم فرض ہے واجب ہے کیا ہے؟ حکم تو دونوں ہے. فاصطادوا بھی حکم ہے اور فاغسلوا بھی حکم ہے. تو ہر بندہ شکار کرتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو حلق کرانے کے بعد ہمیں بھی ایئر گن دے تو چل میرا بھائی ایک چڑی آپ نے شکار کر لی. تو یہاں تو یوں نہیں ہے. تو تعامل پیغمبر، تعامل صحابہ، تعامل اہل بیت، تعامل فقہا کیا ہے؟ ان کی ترتیب ماہر شریعت بتائے گا بابا یہاں سے مراد ہے کہ آپ نے چاہنا ہے کہ آپ کا کام شکار کا ہے، آپ کا بزنس ہی شکاری ہے تو آپ کر لیں، نہیں تو آپ نہ کریں. ان خاص بندوں کو حکم تھا. تو یہ حکم استحباب ہے، پہلے والا حکم فرض ہے. یہ متعینۃ الاحکام نہیں ہے، غیر متعینۃ الاحکام تھے. حکم کو متعین کور کرے گا؟ شریعت کا ماہر کرے گا، اور ماہر کی بات کو ماننا تقلید ہے. تو یہ وہی 5 چیزیں ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ حضرت کی تعریف میں جو پہلا لفظ ہے کہ مسائل اجتہادیہ میں تقلید ہوگی، یہ مسائل اجتہادیہ 5 ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا. 7 پوائنٹ میں نے کہا میں اس میں چلاؤں گا. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ، تقلید غیر مجتہد کرتا ہے، مجتہد نہیں کرتا. مجتہد کون ہے؟ شریعت کا ماہر. لمبے چکروں میں نہ پڑا کریں، ایک ہی لفظ میں بات ختم کریں. مجتہد ایکسپرٹ آف دا شریعہ، شریعت کا ماہر. ماہر شریعت کا نام مجتہد ہے. ورنہ بتانا پڑے گا کہ مجتہد وہ ہے اس کی یوں پگڑی ہو، ترا ہو، کرا ہو، جبہ ہو، ابا ہو، پوری ترتیب بتانی. نا بابا، مجتہد شریعت کا ماہر، تو وہ ماہر ہے. اور تقلید کون کرتا ہے؟ غیر ماہر. ایک پائلٹ ہے، ایک پیسنجر ہے. پائلٹ جہاز چلاتا ہے، پیسنجر پیچھے بیٹھ کے مزے کرتے اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو بھائی پائلٹ کو پائلٹ رہنے دو، پیسنجر کو پیسنجر رہنے دو، سواری کو سواری رہنے دو، ڈرائیور کو ڈرائیور رہنے دو. مریض لے کر دوائی لے کر مرض ختم کرے گا، ڈاکٹر دوائی دے کر مرض ختم کرے گا. امام رہے گا، مقتدی رہے گا، حکمران رہے گا، رعایا رہے گی. تو ایسے ہی ہے نا. تو ہمیشہ مجتہد وہ اپنے اجتہاد سے مسائل سمجھائے گا، مہارت شریعت بتائے گا، اور غیر مجتہد عمل کرے گا. تو غیر مجتہد عمل کرتا ہے. مجتہد پر کسی کی تقلید واجب نہیں ہے، اور غیر مجتہد وہ ضرور بھی ضرور مجتہد کی مانے گا، ورنہ وہ گمراہ ہو جائے گا. اس کو شریعت کی مہارت ہے ہی نہیں تو کیا کرے گا بھائی؟ تو اسے شریعت کے ماہر کی بات کو ماننا ہوگا، ورنہ ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہے جیسے آپ سمجھیں. دوسری بات، تیسرا پوائنٹ آ جائیے. تیسرا پوائنٹ صفحہ نمبر 9 پر، درمیان میں ایک مکالمہ لکھا ہوا ہے، اس کو آپ پڑھ لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. صفحہ نمبر 9 پر نمبر 3، تقلید کس مجتہد کی ہوگی؟ کل بیٹھ کے کوئی آپ کو کہہ دے جی میں مجتہد ہوں میری بات مانے. یہ میرے ساتھ ہوا ہے. میرا کوہاٹ جنگل خیل میں مدرسہ انوار الصحابہ میں ایک مرتبہ مناظرے میں غیر کا مقلد وہ آیا جو عربی زبان میں سعودیہ سے تخصص PhD کر کے آیا تھا، اور اپنے زعم میں وہ لوگ سمجھتے تھے کہ بس ایسی تھی حنفیہ نو ہے نہیں کرنا. وہ جاتے کسی مسجد میں، کیمران امام صاحب یہ مسئلہ بتائیں. وہاں کا امام صاحب کو اگر اس مسئلے پہ فی الوقت مطالعہ نہیں ہے تو لوگوں کو کہے گا تمہارے مولوی کو کچھ نہیں آتا. تو ایک دن اس کی قضا پر ٹانگ آئی اور اللہ نے اسے ہمارے پاس بھیجا. مزے کی بات یہ تھی میں اس دن ٹوپی میں بیٹھا تھا اور ہمارے جتنے شاگرد بیٹھے تو ماشاءاللہ پگڑی میں واہ واہ تھے. تو وہ ادھر ادھر آ کر بیٹھنے لگے. جی میں نے کہا جی ادھر آ جائے. اس نے کہا جی طالب علم ہے تو بڑا اچھا ہو جانا. تو میں نے کہا جی بیٹھ جائے. اسے بات میں جب 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے سے بات اوپر گئی نا، اس سے اپنی ہاتھ چھڑانا ہم سے مشکل ہو گیا. تو وہ کوئی 1.5 گھنٹے گفتگو یوٹیوب پر موجود ہے، آپ ہمارے چینل کو دیکھیں گے تو ترک رفع دین کے عنوان پر میرے نام کے ساتھ آپ کو ملے گا. وہاں اس نے مجھے کہا کہ میں مجتہد ہوں میری بات مان. تو شاید آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ میں مجتہد ہوں، کوئی کہہ دے میں میری مانے. تو اس کے جواب کے لیے تیاری کرانے کے لیے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کل کوئی کہہ دے جی میں مجتہد ہوں میری بات مانے، تو مجتہد کون ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی مل گیا. یوں نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں بھی ہر بندہ مجتہد بن جائے. آؤ، مجتہد کا بھی ثبوت چاہیے، اس کی بھی سرٹیفکیٹ چاہیے. 3 اداروں میں سے کسی ایک ادارے کی سرٹیفکیٹ چاہیے. آپ کہیں گے وہ 3 ادارے کون سے ہیں؟ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 فرمان رسول، نمبر 3 امت کا اجماع اور اتفاق و اتحاد. یہ 3 جگہ کی اس کو تزکیہ چاہیے. یا اس کا مجتہد ہونا قرآن سے ثابت ہو، یا حضور کے فرمان سے ثابت ہو، یا کم از کم امت کے اجماع سے ثابت ہو. یہ سرٹیفکیٹ ہوگی تو اس کے پاس NOC ہے، نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہے، تب جا کر مانیں گے.
तेरे ऊपर कौन सा कुरान हदीस या तू इज्मा के माहिर बैठे, इस पर वो बेचारा पीछे हो गया। तो अब सुने, माहिर शरीयत मुजतहिद कैसा होगा, या कुरान करीम से साबित हो। कुरान करीम से भी इज्तिहाद साबित है, अंबिया कराम का भी इज्तिहाद कुरान से साबित है। आप उठाइए सूरत अंबिया आयत नंबर 79 78, व दाऊद व सुलेमान इज़ यहकुमान फिल हर्थ इज़ नफशत फीही गनमुल कौमी व कुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन फफहमनाहा सुलेमान व कुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा। इस आयत में अल्लाह ने दो नबियों के इज्तिहाद का जिक्र किया है, और उसमें एक नबी के इज्तिहाद को तरजीह देकर रब ने फरमाया फफहमनाहा सुलेमान। इसमें हज़रत सुलेमान की बात ज़्यादा बेहतर थी जो हमने उन्हें समझा दी। तो दो नबियों का इज्तिहाद है, ठीक है वो नबी हैं, लेकिन इज्तिहाद तो कुरान से साबित हो गया। आगे जाइए, हदीस पाक में हज़रत मुआज़ रज़ी को यमन भेजा अल्लाह के रसूल ने, तो फरमाया मुआज़ की बात मानना। ये पूरी तफसीली हदीस मौजूद है, ये सुनन नबी दाऊद की बाब अल इत्तिहाद राय फिल क़ज़ा के तहत मौजूद है। तो हज़रत मुआज़ को भेजा। मुझे देखें, मैं एक बात आपसे करता हूँ, हज़रत मुआज़ को अल्लाह के रसूल ने जो भेजा है यमन, कि इसकी बात मानो, तो मुजतहिद की बात मानने का जिक्र हदीस में आ गया ना, तो मुजतहिद का या तो सबूत हदीस से होना। इस पर मैं तफसीली कलाम आगे करता हूँ, दलाइल में कि इस हदीस से सबूत क्या है। तो मुजतहिद का सबूत हदीस में। नंबर 3, मुजतहिद का इज्तिहाद का माहिर होना इजमा से साबित हो। इजमा का क्या मतलब? उम्मत इस पर इत्तेफाक करती हो। ये तीसरा और आखिरी दर्जा जिस पर इजमा हासिल हो, और इजमा के ज़रिए बात को मानना ये बड़े ज़बरदस्त बात है। क्यों? इजमा का जो मुखालिफ होता है वो गोया कुरान और सुन्नत का मुखालिफ है। सूरत नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 115 रब करीम फरमाते हैं वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। जो सहाबा के रास्ते के अलावा चले, यानी इत्तेफाक के सहाबा को छोड़े, इजमाए उम्मत से निकले, वो जाने उसका काम जाने, हम उससे बरी हैं। तो इसका माना है इजमा को मानना बड़ा ज़रूरी है। तो या तो इजमा से साबित हो, आइम्मा अरबा का इज्तिहाद में मुजतहिद होना ये उम्मत के इजमा से साबित है। कोई पूछे कहाँ लिखा हुआ है, तो आप हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 1176 हिजरी 1174 हिजरी वो फरमाते इन हादिहिल मज़ाहिब अल अरबा अल मुदव्वना अल मुहर्ररा क़द इज्तमातिल उम्मा। फरमाया ये जो मज़ाहिब अरबा है, हनफियत, शाफ़ियत, मालिकियत और हनाबिला, ये उम्मत के इजमा से साबित हैं। इस पर उम्मत मुस्लिमा का आज तक इजमा इत्तेफाक आ रहा है। और तफसीर मज़री की जिल्द अव्वल के सफ़ा 517 पे इमाम काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती अल-मुतवफ़्फ़ा 1225 हिजरी, उन्होंने भी इसी को फरमाया है कि चारों पर उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफाक है। तो मुजतहिद तब मानेंगे जब उसका कम अज़ कम मुजतहिद साबित होना कहाँ से? आखिरी दर्जे में इजमा से। तो अगर कोई कह दे मैं मुजतहिद हूँ, भाई इजमा से एनओसी दिखा दे, हमने तेरी बात मान लेनी है। और नहीं तो ऐसे कई बंदों को रोज़ाना शक होता है जी मैं मुजतहिद हूँ तो ऐसे लिए गुजारा। मिसाल मैं असल कुछ और देना चाह रहा था। ऐसों को मैं कहता हूँ कि ऐसे कई बंदे रोज़ डॉक्टर के पास आते हैं, जी हम भी मर्द अब बन गए हैं, हमें भी शादी की इजाज़त दे दें। डॉक्टर कहते हैं नहीं अभी भी 2 साल सब्र और आपका इलाज चलेगा, फिर आप जाकर बनेंगे। तो हर बंदे को शौक हो, तो ऐसे नहीं होता। नंबर 4, उस मुजतहिद की तकलीद होगी जो मुफ्ता बिहा मसाइल उसके हों। मुफ्ता बिहा क्या है? गैर मुफ्ता बिहा क्या है? मुफ्ता बिहा किसे कहते हैं? गैर मुफ्ता बिहा किसे कहते हैं? तवज्जो रखें। मसाइल मुख्तलिफ तरह के हैं। कुछ मसाइल वो हैं जो सिर्फ बताए गए हैं कि इनसे ये मसाइल निकलते हैं, वो निकलते हैं तो सिर्फ माहिरीन के अंदर है, उस पर आगे उम्मत में नहीं है, वो महारत वालों के पास है। और वो मुफ्ता बिहा है जो अवाम तक पहुँचाए हैं। तो गैर मुफ्ता बिहा मसाइल में तकलीद नहीं है, उस पर तो फतवा है ही नहीं। तो गैर मुफ्ता बिहा मसले उसको तो सिर्फ किसी वजह से, मैं कहता हूँ गाइड बुक है, गाइड बुक और होती है, असल किताब और होती है। कोई बंदा आपको पहली मरतबा कहे आप ठहरे हुए हैं चौकी भागट पे कि मैं मरकज़ आलू सुन्नत कैसे जाऊँ, वो कहेगा यहाँ से दाएं जाओ, फिर बाएं जाओ, फिर मुड़ो और फिर इधर आओ। ये उसने आपको गाइड किया। आप कल ठहरे हुए हैं यहाँ कैंची मोड़ सरगोदा पे, तो आप उसी तरीके पे आएंगे जैसे चौकी भागट से आए थे, आप फिर तरीका और लेंगे। तो ये मसला और है, मुफ्ता बिहा और है, गैर मुफ्ता बिहा और है। यूँ ना समझो तो एक और मिसाल, हदीस की किताबें तो आप पढ़ चुके हैं। हदीस की किताबों में 2 किस्म की हदीस है, और कुरान की आयत में भी 2 किस्म की आयत है। एक आयत वो है जो मनसूख है, एक आयत वो है जो नासिख है। दोनों आयतें कुरान में। सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 240
اللہ فرماتے ہیں متاعن الی الحول غیر اخراج، عورت کی عدت 1 سال ہے۔ آیت نمبر 234 رب فرماتے ہیں نہیں، اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 ماہ 10 دن، 130 دن عدت ہے۔ تو آپ بتائیں یہ 2 قسم کی بات کیوں ہے؟ ایک میں 365 دن عدت ہے، ایک میں ہے نہیں اس کی عدت 130 دن ہے۔ تو آپ کہیں گے جو سال والا حکم ہے وہ منسوخ ہے، بعد والا ناسخ ہے، لہٰذا 4 ماہ 10 دن کو مانیں گے۔ تو جو دوسری آیت ہے اس کا انکار کر دیں گے؟ نہیں، احترام کریں گے، عمل ناسخ پہ ہے، منسوخ کا احترام ہے۔ ایسے حدیثیں بھی 2 ہیں، کچھ ضعیف ہے کچھ صحیح ہے۔ ضعیف کا احترام ہے، صحیح پر عمل ہے۔ تو بھائی مسائل بھی 2 قسم کے ہیں، مفتہ بہا اور غیر مفتہ بہا۔ غیر مفتہ بہا کا احترام ہے، مفتہ بہا پر عمل ہے۔ تو ایسے مسائل میں ہوگا جس پر مفتہ بہا ہونے چاہیے۔ نمبر 5، بلا مطالبہ دلیل ماننا۔ میں پہلے بھی اس کو تھوڑی وضاحت اور تلقی کر چکا ہوں کہ بلا دلیل اور ہے، بلا مطالبہ دلیل اور ہے، اس لیے فرق سمجھیے۔ تو بلا مطالبہ دلیل کے مانیں گے مقلد کے پاس دلیل پوچھنے کا ہر وقت اس کو ٹائم نہیں ہوتا۔ اگر ہر ریڑھی والے کو، ہر پیاز بیچنے والے کو دلیلیں یاد کروانا شروع کر دیں تو وہ ریڑھیاں چھوڑ کے 8 سالہ کورس میں داخلہ لے لیں پھر بیچارے۔ تو اسی لیے بغیر مطالبہ دلیل اکثر یہی چلتا ہے۔ نمبر 6، ایسے مجتہد کی ہوگی جس مجتہد کا مجتہد ہونا اور اس کے مذہب کا اصولاً و فروعاً مدون ہو کر آیا ہو۔ یہ بہت بڑی شک ہے جو سمجھائی جا رہی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، پیغمبر کے اجلہ صحابہ مجتہد نہیں تھے؟ بولیے، مجتہد تھے۔ کوئی کہے گا ان کو ثبوت تو قرآن حدیث اجماع کی باتوں سے آ گیا، لہٰذا ابو بکر کی تقلید کرو، عمر کی کرو، عثمان کی کرو، حیدر کی کرو، ابو بکر کی کر کے صدیقی بنو، عمر کی کر کے فاروقی بنو، عثمان کی کر کے عثمانی بنو، حضرت علی کی کر کے حیدری بنو، علوی بنو۔ کیوں تم حنفی، شافی، مالکی، حنبلی میں امت کو لے کر پڑ گئے ہو؟ اور یہ ایسا سوال ہے عام بندے کو تو اس پر دانتوں کو پسینہ آ جائے۔ وہ کہے گا باقی بات تو ٹھیک ہے، پیغمبر کے صحابہ کو رتبہ، مقام و درجہ، حیثیت و مرتبہ بہت بلند تر و فائق و اعلیٰ اولا درجہ ہے، ان کی تقلید نہ کریں جن کا دلیل میں مجتہد ہونا بھی قرآن حدیث سے ثابت، اور بعد والوں کی کریں تو اس پر بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب سنیں اس کا جواب۔ ہم کہیں گے ہم ابھی تقلید کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بسم اللہ کر بچو، ان کا مذہب مکمل لکھا ہوا اصول اور فروع سے ثابت کر دے۔ حضرت ابو بکر سے کرے گا میں اس کی تقلید کروں گا، حضرت عمر سے کرے گا میں اس کی کروں گا، حضرت عثمان سے ثابت کرے گا میں اس کی کروں گا، حضرت علی سے ثابت کرے گا میں اس کی تقلید کروں گا۔ بسم اللہ کر، پیش کر ان کا مذہب۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ ان کا مذہب لکھا ہوا تو نہیں ہے، پڑھایا ہوا ہے۔ انہیں کہو بیٹے، ان کا پڑھایا ہوا امام ابو حنیفہ کے پاس آیا ہے، اس نے اسی کو لکھ کر دیا ہے۔ بات ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر کی ہے، لکھی ابو حنیفہ نے ہے۔ جیسے بات اللہ کی ہے، کہتے تاج کمپنی کا قرآن ہے۔ تاج کمپنی نے خود سے نہیں لکھا، اللہ کی بات کو لکھا، لیکن تاج کمپنی قرآن کیوں کہتے ہیں؟ لکھا اس نے ہے، تعارف اس کا ہوتا ہے۔ حدیث حضور کی ہے، حضرت بخاری، حضرت مسلم، حضرت ترمذی کی نہیں ہے، لکھی ان نے ہے۔ تو مسلم کی حدیث، ترمذی کی حدیث، بخاری کی حدیث کہتے ہیں بابا یہ مسائل بھی پیغمبر کے صحابہ کے بتائے ہوئے ہیں، لکھ کے امام ابو حنیفہ نے دیا ہے، تو فقہ حنفی کہتے ہیں۔ یہ کوئی جیب سے نہیں آئے۔ گویا میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کر کے صدیقی بھی ہوں، فاروقی بھی ہوں، عثمانی اور حیدری اور حنفی بھی ہوں۔ کیوں؟ یہ انہی کی باتیں بتائی ہوئی، امام صاحب کی لکھوائی ہوئی ہم تک پہنچی ہیں، انہی کی باتیں بتائی ہوئی، بس نام یہ کہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام صاحب نے کو اپنے پیٹ سے لکھا۔ آپ کہتے ہو نلکے کا پانی، تو کل کیا کہو گے؟ انزلنا من السماء ماء، پانی تو اللہ کا تھا، نلکے کا کہاں سے آ گیا؟ واٹر پمپ کا پانی؟ نو 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 نو، انزلنا من السماء ماء، پانی تو اللہ کا ہے۔ کنویں کا پانی؟ جی نہیں نہیں نہیں، انزلنا من السماء ماء، پانی تو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ آیت پڑھ دیں گے، کیا کرو گے؟ وہ کہو گے پانی اللہ کا ہے، نکلے نلکے کا پانی، واٹر پمپ سے واٹر پمپ کا پانی، نہر سے نہر کا پانی، دریا سے دریا کا پانی، کنویں سے سمندر کا پانی، اوپر سے آئے بارش کا پانی، جسم سے نکلے پسینے والا، انگلیوں سے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پانی، سارا ہے اتارا ہوا اللہ کا ہے۔ جہاں سے نکلے نسبت اس کی ہے،
میں نے کہا یہ فقہی مسئلے حضور کے اور حضور کے صحابہ کے ہیں، ابو حنیفہ نے لکھ کے دیا تو تعارف امام صاحب کا پیش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے میرے دوستو، یہ چھٹا نمبر۔ ساتواں اور آخری نمبر، جس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر تواتر کے ساتھ آیا ہو۔ تواتر کسے کہتے ہیں؟ تواتر وہ چیز ہے جس پر سند کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ کہیں گے وہ کیا، ایسی بھی چیز ہے سند کی ضرورت نہ ہو پھر بھی مان لو؟ میں کہوں گا جی ہاں، تواتر ایسی چیز ہے۔ تواتر اس شہرت کو کہتے ہیں، اس مشہوری کو کہتے ہیں، اس اتفاق کو کہتے ہیں جس پر دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے سامنے دیکھا دن ہے، آنکھیں بند کر کے آپ کہیں گے سورج چڑھا ہوا ہے، تو کوئی کہے سند دکھاؤ سورج چڑھا ہوا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں مجھے بتائیے کیپٹل آف دا مائی کنٹری، ہمارے ملک کا دارالخلافہ کون سا ہے؟ بولیے۔ ہر بندے نے اسلام آباد نہیں دیکھا لیکن وہ کہہ دیتا ہے۔ کیپٹل آف دا افغانستان کابل، کیپٹل آف دا انڈیا دلی، کیپٹل آف دا امریکہ واشنگٹن، کیپٹل آف دا انگلینڈ لنڈن۔ آپ ایک ایک شہر کے کیپٹل کو جان گئے ہیں۔ دارالخلافہ، راجدھانی آپ جانتے ہیں، تو آپ گئے تو نہیں، آپ کابل نہیں گئے، آپ واشنگٹن نہیں گئے، آپ لنڈن نہیں گئے، آپ کیپٹل آف دا کنگڈم آف دا سعودیہ آپ ریاض نہیں گئے، آپ کیسے جانتے ہیں؟ سند دکھاؤ۔ تو سارے کہیں گے یہ وہ شہرت کی بات ہے، اس کو سند نہیں چاہیے، یہ شہرت ہے، اس کو اتنی دلیل مل چکی ہے، اس کو اتنی پبلسٹی مل چکی ہے، لہٰذا نہیں چاہیے، اسے تواتر کہتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، کوئی یہاں بیٹھے بندہ کہہ دے اب امریکہ کے دارالخلافے کا نام واشنگٹن ہے، ایک بندہ کہے اس کی بات نہیں مانتے، یہ بندہ جو ہے ضعیف ہے، یہ صحیح راوی نہیں ہے، اندھا ہے، اس کی بات نہیں مانتے، گونگا ہے بیچارہ۔ ہم کہیں گے گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، دیہاتی ہے، شہری ہے، کالا ہے، چٹا ہے، ہم نے ماننا ہے کیونکہ اسے تواتر حاصل ہے کہ امریکہ کا دارالخلافہ واشنگٹن ڈی سی ہے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ تو بھائی اسے کہتے ہیں تواتر۔ یہ مسئلہ فقہ حنفی کا ہے، راہ جاتے کو بھی پتہ ہے، یہ فقہ شافعی کا ہے، دلائل میں معلوم ہے، تو اس لیے تواتر کے ساتھ پہنچا ہو تو یہ تواتر کے ساتھ اتفاق کے ساتھ یہ مذہب پہنچا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی راہ جاتا کہہ دے جی میں مجتہد ہوں میری بات مان لو۔ آپ سمجھ گئے؟ جزاک اللہ۔ یہ پہلا پوائنٹ حل ہوا ہے۔ 4 پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں رکھنے۔ یہ دوسرے پوائنٹ پہ آئیے، دلائل تقلید۔ کوئی آپ سے کہے یہ صفحہ نمبر 11 ہے کہ تقلید کی دلیل کیا ہے؟ مجھے دیکھیے، میں نے ابھی تک دلائل میں ایک دلیل بھی نہیں دی، میں نے صرف آپ کے سامنے تنقیح رکھی ہے، وضاحت رکھی ہے، نکھار پن رکھا ہے کہ تقلید ہے کیا۔ اب دلیلوں میں دلائل دینے بہت آسان ہے، اس کی وجہ اصل مسئلے کو سمجھانا ہوتا ہے۔ اصل گاڑی بنانا ہوتا ہے یا گاڑی دوڑانا ہوتا ہے؟ اصل کیا ہے؟ گاڑی بنانا ہے۔ جب گاڑی بن جائے گی پھر دوڑ کیسے جائے گی؟ جیسے دوڑنے کا حق ہو، ہاں تو دوڑنا تو بعد میں ہے نا، تو پہلے تو بنانا ہے۔ ابھی تک میں آپ کو کنسٹرکشن میں چل رہا تھا، بنانا کسے کہتے ہیں؟ ابھی دلائل میں تو بہت آسان ہے، کوئی دلائل ہے، 11 دلائل اس فائل میں دلائل تقلید مطلق کے موجود ہیں۔ اب دلیل میں تقلید کی 2 باتیں، ایک ہے تقلید مطلق، ایک ہے تقلید شخصی۔ تقلید مطلق کیا ہے؟ ہر ماہر کی بات مان لو۔ تقلید شخصی کیا ہے؟ ایک مذہب فروعاً و اصولاً مانو۔ دونوں کے دلائل ہیں۔ پہلے تقلید مطلق پہ آتے ہیں، مجتہد کی بات ماننی چاہیے، پھر شخصی پر آؤں گا۔ تو پہلے قرآن کریم میں ہے، سورۃ فاتحہ اٹھا لیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ فرماتے ہیں انعمت علیہم کے راستے پہ چلو۔ انعمت علیہم کون ہے؟ خود قرآن کہتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 69۔ رب کریم نے واضح فرما دیا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ انبیاء ہے، صحابہ ہیں، شہداء ہیں، اولیاء ہیں، چاروں ہیں۔ نبی بھی ہے، صحابی بھی ہے، شہید بھی ہے اور ولی بھی ہے۔ ان چاروں میں سے آپ نے بات ماننی ہے۔ تو یہ چاروں کی بات جو مانیں گے تو کیا ہو گئی؟ امتی کی بات مان لی نا تم نے۔ تو ماہر کی بات ماننا، یہی تو ہم ثابت کر رہے تھے، قرآن کریم نے بتا دیا، تو بہت اچھا ہے۔ اچھا یہ چاروں چیزیں ہمارے نام میں موجود ہیں، نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیین انبیاء سے، والصدیقین صحابہ سے، توجہ، والشہداء شہداء سے، والصالحین اولیاء سے۔ ہمارے نام میں بھی 4 چیزیں ہیں، اہل سنت والجماعت، احناف دیوبند۔ اہل سنت من النبیین،
वल-जमात सहाबा व सिद्दीकीन व शुहदा, चारों इमामों में इमाम सब शहीद हैं, तो व शुहदा अहनाफ व सालिहीन, देवबंद से बड़ा बुजुर्ग कहाँ से लगा? ठीक है, तो हमारे नाम में भी है। और मेरे दोस्तों, दलील में, दूसरी दलील में अगर आप आइए तो कुरान करीम में रब करीम फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम, खुदा की मानो, मुस्तफ़ा की मानो, उलिल अमर की मानो। उलिल अमर कौन है? कोई बंदा कह दे कोई उलिल अमर है, कैसे मानेंगे? तो भाई कुरान उतरा हुजूर पे है, सुना पैगंबर के सहाबा ने, आओ सहाबा कराम से पूछते हैं, बताओ उलिल अमर कौन है? तो इस सफ़ा नंबर 12 पर आपके सामने तफ्सीर इब्न अबी हातिम अर्राज़ी जल्द नंबर 3 सफ़ा 69 का वाला मौजूद है। हज़रत मुआविया बिन साले, हज़रत अली बिन अबी तलहा, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुम नकल फरमाते हैं, उलिल अमरि मिनकुम यानी अहलुल फ़िक़्ह वद्दीन, इससे मुराद फ़ुक़हा है। ये पैगंबर के सहाबा ने बताया। ठीक है, आगे आइए, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की एक और रिवायत, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुम की रिवायत, और इमाम हसन, इमाम अता, इमाम मुजाहिद, ये उम्मत के सहाबा और ताबईन, पैगंबर के शागिर्द और शागिर्दों के शागिर्द बताते हैं, अन्नहुम उलुल फ़िक़्ह वल इल्म, इससे मुराद फ़ुक़हा है। तो गोया अब तर्जुमा यूं करें, अतीउल्लाह, खुदा की मानो, व अतीउर रसूल, मुस्तफ़ा की मानो, व उलिल अम्रि मिनकुम, फ़ुक़हा की मानो। तो खुदा मानो, मुस्तफ़ा मानो, फ़ुक़हा मानो, ये अल्लाह का कुरान कह रहा। और कोई कह दे ये तो पैगंबर के सहाबी की तफसीर है, इसकी वैल्यू क्या है? आओ, मुस्तदरक हाकिम जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 383 पर हदीस मौजूद है, अन्न तफसीर सहाबी अल्लज़ी शहीद अल-वही व तंज़ील इंद शेखैन हदीसुम मुस्नदुन, का लोगो इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी ने फैसला कर दिया है, पैगंबर का सहाबी आयत की तफसीर करे तो गोया वो हदीस में सुनी हुई बात सुना रहा होता है। फैसला हो गया। आगे चलिए, तो मेरे दोस्तों, इससे पता चला खुदा, मुस्तफ़ा और फ़ुक़हा की बात मानना कहाँ से साबित है? अल्लाह के। इस आयत पर एक मारकतुल आरा एतराज़ होता है। मारकतुल आरा क्या है? आरा राय की जमा है, मारका जंग को कहते हैं, जिस मैदान में राय जंग लड़ती है, दलीलें जंग लड़ती हैं, ये मारकतुल आरा है। क्या है? वो कहते हैं, मौलवी साहब आप इस आयत को पूरा पढ़ो। भाई पूरा पढ़ा दे। आगे लफ्ज़ फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। लिसन, तवज्जो रखना, मैं 100% तवज्जो मांगा। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल का कुरान करीम में है। रब फरमाते हैं, अगर तुम्हारा इख्तलाफ पड़ जाए तो खुदा, मुस्तफ़ा, फ़ुक़हा की बात मानते इख्तलाफ पड़ जाए तो अल्लाह रसूल से फ़ैसला करा लो। तो मुनकर तकलीद में कहते हैं, मौलाना अब 4 फ़ुक़हा में इख्तलाफ पड़ गया है, हनफी माने, शाफ़ी माने, हम्बली माने, मालिकी माने, तो जब इख्तलाफ पड़ गया, फ़इन तनाज़अतुम हो गया, फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अब अल्लाह रसूल से पूछ लो, फ़ुक़हा को छोड़ दो। नहीं समझे? समझे? शुक्र है। अब ये एतराज़ जब आए ना, बड़े बड़ों को ऐसे पसीना आ जाएगा जिन्हें तकलीद पर महारत नहीं होगी। तो इसलिए कहता हूँ, माहिर बनो, चिराग से चिराग जलता है। आप ऐसे फजूल एतराज़ को यूँ उड़ाना देखो ना, जैसे इनकी फजूलियात पर दलील देते हुए कह रहा हूँ, जो इनका फजूल है, वरना आयत तो हमारे सर का हिस्सा है। हम इस फजूल को यूँ उड़ाते हैं जैसे चटियल मैदान में फुटबॉल को किक लगाई जाती है कि तुम्हारा एतराज़ है क्या और तुम कैसे लेकर आए। किसी बच्चों को जाकर ख़राब कर लो, मुब्तदी को जाकर कह दो, ईरान तुरान में इधर उधर की बातें, दलील आ रही है, दलील। मसलन पूरा ये सरगोदा लाहौर रोड बंद कर दिया जाए और एक बंदा कहे माल आ रहा है, माल आ रहा है, माल आ रहा है, हटो। वो देखो तो एक आदमी मरियल भेड़ पकड़ के आ रहा हो, हम कहेंगे शर्म करिए, माल है। वो कहेगा माल तो है ना यार। तो ये भी ऐसे दलील आ रही है, दलील आ रही है, तुराज आ रहा है, यूँ करके बच्चों को अब मैं बताता हूँ इसका माल क्या आ रहा है। यही बात है कि खुदा, मुस्तफ़ा और फ़ुक़हा की मानो, इख्तलाफ पड़ जाए तो अल्लाह रसूल से फ़ैसला करो। यही कहना चाहते हैं? जी हाँ। मेरा पहला सवाल, खुदा, मुस्तफ़ा और फ़ुक़हा की मानो, तुमने पहले मानी है? तुमने तो शुरू से फ़क़ीह को माना ही नहीं। तू पहले ये बता, तूने पहले टुकड़े पे अमल किया है? अगला टुकड़ा तो मैं हल करता हूँ। नंबर 2, बच्चू इस आयत की तफसीर भी पढ़ लेता, अपने बड़ों से समझ लेता,
قرآن کی تفسیر لکھنے والے مفسرین سے پوچھ لیتا، آیت ایک ہے اور حکم دو ہیں، یہ تجھے نہیں پتا، تو تفسیر والوں کے پاس آ، مفسرین کے پاس آ، جو آیات کے ماہرین ایکسپرٹ ہیں ان سے جا کر پوچھ کہ آیت کیا ہے، حکم کس کو ہے۔ یہاں آیات میں دو حکم دیے جا رہے ہیں، ایک عامی بندے کو اور ایک مجتہد کو۔ آپ کہیں گے کیسے؟ مجتہد کو حکم اور عامی کو حکم؟ جی ہاں، امام ابو بکر جساس کی تفسیر دیکھنا چاہو تو تفسیر جساس کھول لو، جلد نمبر 2، وہاں یہی لکھا ہوا ہے۔ اور اگر میری نمان اپنے گھر کی گواہی لینا چاہ تو نواب صدیق حسن خان کنوجی، اس نواب صاحب کی کتاب اٹھا، تفسیر فتح البیان کی جلد نمبر 2 کا صفحہ 308 کھول، وہ بھی یہی لکھتا ہے کہ حکم دو ہے۔ کہا جی دو کیسے ہیں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ عوام کو حکم ہے، خدا مانو، مصطفیٰ مانو، فقہا مانو۔ اب فقہا کو حکم ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اے جماعت فقہا، اے ماہرین، اگر تمہیں مسئلہ بتاتے وقت کوئی اختلاف کا سامنا ہو تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، قرآن اور حدیث سے فیصلہ کرارو، رد إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرُّسُولِ کر لو، اللہ اور اللہ کے رسول سے فیصلہ کرا لو تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ سنو، امام ابو بکر جساس احکام القرآن جلد نمبر 2 صفحہ 299 پہ لکھتے ہیں، فرمایا وَقَوْلُهُ تَعَالَى عَقِيبَ ذَلِكَ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ أُولِي الْأَمْرِ هُمُ الْفُقَهَاءُ لِأَنَّ أَمْرَ سَائِرَ النَّاسِ بِطَاعَتِهِمْ، ثم قال فإن تنازعتم فأمر أولي الأمر برد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه إذا كانت العامة ومن ليس من أهل العلم ليست هذه منزلتهم لأنهم لا يعرفون كيفية الرد إلى كتاب الله والسنة ووجوه دلائلهما على أحكام الحوادث فثبت أنه خطاب للعلماء۔ کہا لوگو، پیغمبر کریم پر آیت اتری اور اب نے فرمایا خدا فقہا اور مصطفیٰ کی مانو، اس کے بعد فقہا کی بات کا پابند بنایا عوام کو، اور پھر فقہا کو کہا کہ تمہارے پاس علمی حیثیت ہے، اگر تمہیں کسی مسئلے کی دلیل سمجھ نہ آئے، اختلاف پڑ جائے تو اللہ کے رسول سے فیصلہ کراؤ، پھر جا کر مسئلہ بتاؤ۔ یہ حکم عوام کو نہیں ہے، کیوں؟ فرمایا اذا کانت العامہ ولیست منزلتہم لا یعرفون کیفیت الرد الى کتاب اللہ والسنہ۔ عوام کا علم یہ ہے، عوام کی منزلت یہ ہے، لوگوں میں عامی لوگوں کا حال یہ ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیفیت الرد کسے کہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ نکالنا کسے کہتے ہیں، انہیں علم ہی نہیں ہے حدیث سے مسئلے کو اچھالنا، نکالنا، سمجھانا کیسے ہے، تو یہ کیفیت الرد کیسے کر سکیں گے؟ یہ حکم فقہا کو ہے جو لوٹانا بھی جانتے ہیں، سمجھانا بھی جانتے ہیں۔ یہ عوام کو تو حکم ہی نہیں تھا۔ اور میری نہیں مانتا، اپنے گھر کی تلاشی لے لے، تمہارے مولوی بھی یہی لکھ کر گئے ہیں۔ نواب صدیق حسن خان کنوجی المتوفى 1307 ہجری فتح البیان میں وہ کہتے ہیں وَالظَّاهِرْ أَنَّهُ خِطَابٌ مُسْتَقِلٌ مُوجِهٌ لِلْمُجْتَهِدِينَ، کہ آیت ایک ہی ہے، دوسرا ٹکڑا علیحدہ مستقل طور پہ علیحدہ جملہ ہے جو صرف فقہا کو سمجھا رہا ہے۔ تو ہمارے فقہا قرآن اور حدیث سے دلائل نکال کے ہمیں سمجھاتے ہیں، ورنہ ریڑھی والے کو جو آپ کہو گے کیفیت الرد کر، اسے کیفیت صیغہ نہیں آتا، کیفیت الرد کیا کرے گا وہ؟ ماں کل دھی سیانی ردھے پکج گتے پانی، یہ سرائکی اور جنت کی زبان پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو کیا سمجھ آئے گی یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں ماں سے بیٹی عقل مند بن گئی تو جس دن بیٹی زیادہ عقل مند بنے گی وہ پانی زیادہ اٹھا کر پکے پکائے میں ڈال دے گی۔ ہو گئی دلیل؟ دلیل نمبر 3 بھی ہے، 4 بھی ہے، 5 بھی ہے، 6 بھی ہے، 7 بھی ہے، 8 بھی ہے، 9 بھی ہے، اور 10 بھی ہے، اور 11 بھی ہے۔ یہ تمام دلائل وہ دلیلیں ہیں جس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ
तकलीद करना, माहिर शरीयत की बात को मानना बहुत जरूरी है। समझ गए आप? सफ़ा नंबर 21, ये सारे दलाइल हैं, आप इसको आसानी से पढ़ते चले जाएंगे। मैंने आपको देख दिखा दी है और 2-2 चम्मच आपको बिरयानी के खिला दिए हैं। अब खुशबू के आप आशिक हो गए, अब पूरी देख भी आप खा जाएं तो मसला नहीं, ठीक है। 2 दलाइल में आपको मैंने मोटरवे पे चढ़ा दिया है ना, अब आप आगे खुद देख लेंगे इंशाअल्लाह ताला। वरना ये 2 दलाइल भी वो दलाइल है कि बच्चों की दाढ़ी सफ़ेद हो जाए वो आपको जवाब ना दे सके। सफ़ा नंबर 21 को लिया, तकलीद शख्सी के दलाइल। अब तकलीद शख्सी मुतय्यन मजहब, कल ये आपको कह दें, इधर देखो, शाफी इमाम हक है, मालिकी इमाम हक है, हम्बलियों के इमाम हक है, हम कहेंगे हक है, उनकी मानो। क्यों इमाम हनीफा की मानते हो? कई जवाब दिए जा सकते हैं, तो कुरान और सुन्नत की दलील में जवाब देना। सूरत लुक़मान आयत नंबर 15, रब्बे करीम फरमाते हैं वत्तबि सबील मन अनाब इलै, उस शख्स के रास्ते पे चलो जिसने मेरी तरफ आने के लिए लव लगा रखी है, मुझसे रुजू कर रखा है। अनाब इलै, अल्लाह से लव लगाई हुई है। वत्तबे सबीला, वत्तबे सुबुला नहीं है, सबील सिंगुलर है, वाहिद का सेगा है, और सुबुल जमा का सेगा है, प्लूरल है। तो रब वत्तबे सुबुला नहीं कहता, वत्तबे सबीला कहता है। पता चला एक वक्त में एक रास्ते को इख्तियार करना पड़ता है। आप 2-2, 3-3 रास्तों की तरफ मुझे ले जाते हो। वत्तबे सुबुला नहीं है, वत्तबे सबीला। आप कहेंगे अक्ल से भी समझा दो, मस्जिद आने के कई दरवाजे हैं, 1, 2, 3, इधर वाला 4, उधर वाला 5, इधर वाला 6 दरवाजे हैं। हर दरवाजा मस्जिद में खुलता है। कल आप कहेंगे मैं इस दरवाजे से नहीं, उस दरवाजे नहीं, उस दरवाजे नहीं, इस दरवाजे से आज इस दरवाजे, आप दरवाजे ही बदलते रहेंगे, मेहराब तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपने मेहराब तक पहुंचना है तो एक दरवाजे का इस्तेमाल करें। आपने निजात पे जाना है तो हक सारे रास्ते हैं, बैक वक्त एक रास्ते पे आप चलेंगे। ये वत्तबे सबील मन अनाब इलै, ठीक हो गया। अब जरा समझिए, यही बात जो मैं कर रहा हूं ये मेरी जाती राय है, ये मुफस्सिरीन और माहिरीन शरीयत भी यही बताते हैं। जी हाँ, वो भी यही बताते हैं। सफ़ा 22 पर आइए, आपको तफसीर खाजिन का हवाला चाहिए। वो कहते हैं कि आप एक वक्त में एक रास्ते पे चलें, तो कहते हैं एक वक्त में एक रास्ते से मुराद का हुज़ूर पाक के बाद मन अनाब इलैया यानी अबा बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हुज़ूर के बाद अकेले अबू बकर की बात मानी गई, अबू बकर के बाद अकेले हज़रत उमर की मानी गई, फिर अकेले यूं, तो बैक वक्त एक माहिर की बात को माना जाता है। तो इसे कहते हैं तकलीद शख्सी, जो अल्लाह के कुरान से इसको सबूत मिल रहा है। और मेरे दोस्तों, दलील नंबर 2 में आइए, सही बुखारी में रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मौजूद है। हज़रत जुबैर इब्न मुतइम रज़ी अल्लाह अन्हु, मोहम्मद इब्न जुबैर मुतइम अपने वालिद जुबैर इब्न मुतइम से रिवायत लाए, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आई, अतत इमरातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअमरहा अन तर्ज, फरमाया बाद में आकर मसला पूछ लेना। क़ालत अरअयत इन जित्तु वलम अजिदका कअन्नहा तक़ूलुल मौत, वो खातून कहने लगी या रसूलल्लाह फिर आऊं और आप दुनिया छोड़ जाएं तो? हुजूर ने फरमाया इल्लम तजिदीनी फअती अबा बकर, ओए मैं नहीं होगा तो अबू बकर तो होगा। जहां खिलाफत की तरफ इशारा है वहां तकलीद शख्सी की भी दलील है। एक ही बंदे की तरफ लौटाया, एक ही मजहब, तो बहुत बड़ी दलीलों में एक दलील आ गई। तो तकलीद शख्सी को आप ऐसे इनकार नहीं कर सकते। दलील नंबर 3 में आइए, सही बुखारी जल्द नंबर 2, इस मीरास के मसले पर दलील है। आखिरी लफ्ज देखिए, ला तसअलूनी मादाम हादल हिब्रु फीकुम, ये हादल हिब्रु फीकुम क्या है? हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह, मसले में इख्तलाफ हो गया, तो हज़रत अबू मूसा अशरी ने फरमाया इब्न मसूद से पूछते रहो, पूछते रहो, पूछते रहो, बहुत बड़ा शख्स है, जब तक इसका दुनिया से जाना ना हो उस वक्त तक इसको मानो, बाद में किसी और को देख लेना, इसकी मानते रहो, यानी जब तक ये मौजूद है इसी को मानो। तो एक वक्त में एक फ़कीह की बात मानना तो सही बुखारी बता रही, तो इसलिए एक वक्त में एक ही की मानते हैं, ठीक है। इस तरह कई दलाइल हैं जो आपके सामने चलते चले आएंगे। सफ़ा नंबर 24 पर आइए, नंबर 3, तकलीद पर वारिद होने वाले शुबहात और उनके जवाब। नमाज कितनी जी, थोड़ा सा आगे नहीं करना।
توجہ، تقلید پر وارد ہونے والے شبہات کے اعتراضات، اس پر کچھ لوگ سوالات کرتے ہیں، میں سوالات آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ ایک سوال وہ یہ کرتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، قرآن میں آ گیا، اب تقلید کہاں سے آئی؟ ان کو کہو الیوم اکملت لکم دینکم، صحیح بخاری کہاں سے آئی؟ اس وقت تو نہیں تھی۔ صحیح مسلم کہاں سے آئی؟ ابن ماجہ کہاں سے آئی؟ ترمذی کہاں سے آئی؟ نسائی کہاں سے آئی؟ ابو داود کہاں سے آئی؟ سنن ابن خزیمہ کہاں سے آئی؟ مسند ابی عوانہ کہاں سے آئی؟ مستدرک کہاں سے آئی؟ باقی کتب حدیث کہاں سے؟ یار الیوم اکملت لکم میں دین کے اصول مکمل ہوئے تھے، بعد میں سب کچھ سمجھایا گیا، تو میں نے کہا فقہ بھی بعد میں سمجھائی گئی، جیب میں رکھو، ہمیں نہ سنا الیوم اکملت لکم۔ اور الیوم اکملت لکم کے بعد ایک چیز بھی نازل نہیں ہوئی، نہیں کچھ نازل ہوا تھا۔ وہ کیا تھا؟ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ کی آیت آئی تھی، اذا جاء نصر اللہ کی آیات آئے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم کی حدیث آئی تھی، اور اسی طرح رسول اللہ بالرفیق الاعلیٰ کی روایات، اور یہ ساری باتیں الیوم کے بعد تھی۔ تو میں نے کہا یہ سب کچھ دین کا ہو، بعد میں ہو الیوم کے، وہ خلاف نہیں ہے۔ تقلید کے مسائل پہ فقہا اصول اور فروع لکھ کر دے دیں، یہ الیوم کے خلاف کیوں ہے؟ اور میرے بھائی تھوڑا گزارا، وہ کہتے ہیں نا ایکسلیٹر پریدا، ٹھیک ہے نا، ایکسلیٹر پریدا، ٹھیک ہے نا، اتنا بھی آگے نہ آئیے، کچھ معاملات کو سامنے رکھیے۔ بیٹا فن پہلے ہوتا ہے، بعد میں اس کی چیزیں لکھوا دی جاتی ہیں، تو اس طرح سمجھائی گئی ہیں۔ ایک شبہ اور بھی کرتے ہیں، تقلید کا لفظ تو قرآن میں نہیں ہے۔ میں نے کہا توحید کا لفظ قرآن میں ہے نہیں، پھر توحید چھوڑ دو۔ کہتے نہیں کل هو اللہ احد میں توحید کا مطلب ثابت ہے۔ میں نے کہا واتبع سبیل من اناب الی میں تقلید کا مطلب بھی ثابت ہے، اس پر کیا اعتراض ہے؟ اچھا پھر پوچھیں گے قرآن میں تقلید سے منع کیا گیا ہے، بسم اللہ کر، پڑھ آیت پڑھ اور جرت کر پوری پڑھ، کہاں منع ہے؟ الفینا علیہ آباءنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بڑوں کی بات مانی تھی، لوگ رو رہے تھے۔ تو میں نے کہا ذرا آگے بھی پڑھ لو اس آیت کو، پورا پڑھ لو تو بات پوری ہو جائے گی۔ یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 170 ہے، آگے لکھا ہوا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، وہ ان بندوں کی بات انہوں نے مانی تھی جو بے وقوف بدو تھے، جاہل تھے، الچٹو من الڈگر تھے، چبل بٹا چبل تھے، اسی لیے ان کی بات مانی تو رو رہے تھے۔ اور ہم ان فقہا کی بات مان رہے ہیں جو معلم کائنات کے شاگرد صحابہ کا شاگرد ہے، یہ اعتراض ہم پہ ہوگا۔ آیت سچی ہے، تیرا استدلال کھوٹا سکہ ہے، کھوٹا سکہ پاکستان میں نہیں چلتا تو دین میں کہاں چلے گا؟ ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو دلیل میں لے کر آئیے۔ وہ فضول بندوں کے تقلید مذموم کو اٹھا کے تقلید محمود پہ لگاتے ہو، یوں نہیں ہو سکتا۔ ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں خیر القرون میں تقلید تھی، یعنی جس زمانے کو حضور پاک علیہ السلام نے دعا دی؟ میں نے کہا جی ہاں تھی۔ دلیل؟ میں نے کہا دلیل دے رہا ہوں، امام ابن قیم رحمہ اللہ کو سلامی پیش کرتے تو تمہاری زبانیں تھکتی نہیں ہیں، اور ابن قیم رحمہ اللہ کے اعلام الموقعین عن رب العالمین کی جلد اول صفحہ 12 اٹھا لو، وہ فرماتے ہیں والذین حفظت عنہم الفتوی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 130 الفا، کا پیغمبر اسلام کے بعد صحابہ کرام میں 130 وہ لوگ تھے جو شریعت کے مسائل بتاتے تھے، باقی ان کی بات کو مانتے تھے۔ بیٹا یہی تو تقلید ہے۔ اور تم کہو گے وہ مجتہد کہاں ہے؟ آپ تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تم حنفی شافی مالکی حنبلی کیوں بنے ہوئے ہو؟ تو میں کہہ چکا ہوں کہ ان کا مذہب سنایا اور بتایا ہوا تھا، اس وقت تک لکھوا کر نہیں دیا تھا، امام صاحب نے سن کر لکھ کے امت کو دیا ہے۔ اسے فقہ حنفی کہتے ہیں کہ لکھا ابو حنیفہ نے ہے، بتایا ہوا انہی کا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جس مسئلے پہ پیغمبر پہ صحابہ تھے ہم اسی مسئلے پہ رہے، بس نام کا فرق ہے۔ حضور کے پاس جو قرآن تھا وہ صحابہ کرام کے ہاتھوں کا چمڑوں پر، پتھروں پر، ورقوں پر، پتوں پہ لکھا ہوا تھا۔ جو ہمارے پاس ہے وہ تاج کمپنی کا، ضیاء کمپنی کا، معارف القرآن کمپنی کا لکھا ہے۔ کوئی کہے حضور کے پاس تو پتوں پر لکھا ہوا قرآن تھا، تیرے پاس تاج کمپنی کا ہے، ہم نہیں مانتے۔ ہم کہیں گے قرآن وہ بھی تھا یہ بھی تھا، اس وقت زمانہ پتے کا تھا تو پتے پہ لکھا، اب زمانہ پرنٹ کا ہے تو پرنٹ پہ لکھا۔ بھائی اس زمانے میں بتانے کا فتویٰ تو صحابہ نے بتایا، ابو حنیفہ کے زمانے میں لکھوانے کی ترتیب عام تھی تو انہیں لکھ کے امت کو بتایا۔ مسئلہ دونوں کا ایک ہی ہے، یہ کوئی فرق نہیں ہے۔ ورنہ کوئی آپ کو کہے حضور پاک علیہ السلام جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے اس کی چھت تو کچی ہوتی تھی، آپ جس میں پڑھتے ہیں پکی ہے، ہم کہیں گے مسجد وہ بھی تھی مسجد یہ بھی تھی، اس زمانے میں کچا تھا اس زمانے میں پکا ہے دونوں اللہ کے گھر، تو اس لیے اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں قرآن میں ہے ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تم حنفی شافی مالکی کیوں ہو؟ میں نے کہا ہوا سماکم المسلمون، تم محمدی عصری اور سلفی کیوں ہو؟
اللہ نے نام مسلمان رکھا ہے تو ہوا سماکم مسلم یہاں کہا گیا، تو یہ تو ہماری پہچان ہے. تو میں نے کہا بچوں یہ بھی ہماری پہچان ہے، ہم کافر کے مقابلے میں مسلمان ہیں، باقی اہل باطل کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت ہے. حنفی شافی مالکی حنبلی میں حنفی ہماری باقیوں کے مقابلے میں پہچان ہے. جیسے بلوچی سندھی پٹھان اور اسی طرح پنجابی یہ ہماری ملک کی پہچان ہے، پاکستانی ہماری قوم کی پہچان ہے. تو ایک ایک چیز کی پہچان ہوتی ہے، اسی دین کے معاملے میں گھسیٹنا نہیں کہتے. اچھا چاروں مسئلوں میں اتفاق ہے، چاروں حضرات حق پر ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں چاروں حق پر ہیں. تو عمل ایک پر آپ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا سارے صحابہ سچے، جی ہاں. سارے انبیاء سچے، جی ہاں. تو کلمہ صرف حضور کا کیوں پڑھتے ہو؟ کوئی وجہ تو تم بھی دے دو گے، کوئی وجہ ہم بھی دے دیں گے. بھائیو وہ ہے وجہ یہی ہے، حق سارے ہیں لیکن امام اعظم صحابہ کا شاگرد ہے. باقی مجتہدین ضرور ہیں پر انہوں نے صحابہ کو نہیں دیکھا، اس نے صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ سے پڑھا ہے، اس لیے یہ امام اعظم ہے. ہم اس کی بات مان لیں. ٹھیک ہے. اور ایک شبہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ امام ابو یوسف، امام محمد، ان کے مسئلے اور ہوتے تھے اور امام حنیفہ کے اور ہوتے تھے. تو تم امام ابو یوسف امام محمد کی بات بھی مانتے ہو اور امام حنیفہ کی مانتے ہو، کیوں ان کی بات مانتے ہو؟ میں نے کہا سونے پتر تیرا دماغ خراب ہے، جب تجھے پورا مسئلہ پتہ ہو تو پھر بات کرنا. میں مقدمہ شامی کو لانے لگا ہوں. امام محمد امین بن عمر بن عبد العزیز بن احمد بن عبد الرحیم المعروف امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ، المتوفى 1252 ہجری. آپ اٹھائیے رد المحتار کے مقدمہ جلد اول صفحہ 159 پر. مطلب صح عن الامام انہ قال اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اس مطلب کے تحت لکھتے ہیں. فرما قال ابو یوسف رحمہ اللہ ما قلت قولا خالفت فيه ابا حنیفة الا قولا قد كان قاله واذا اخذ بقول واحد منهم يعلم قطعا انه يكون باخذ به قول ابي حنیفہ. یہ پوری ترتیب میں فرماتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلے پر 5 باتیں بتاتے تھے، اس مسئلے کا یہ بھی حل حدیث کے مطابق، یہ بھی حل، یہ بھی حل، یہ بھی حل، یہ بھی حل ہے. پھر فرماتے یہ جو 5 مسائل ہیں پانچوں حق ہیں. تم بھی ماہر لوگ ہو دین کے، ہم بھی ماہر ہیں، اب دلیل کی بنیاد پہ جو آپ کو ٹھیک لگے ہم مان لیتے ہیں. تو ان 5 میں کسی ایک مسئلے کو ترجیح امام ابو یوسف دے دیں تو امام ابو یوسف کا قول، امام محمد دے دیں امام محمد کا قول، امام صاحب دے دیں امام صاحب کا قول. ہیں 5 امام صاحب کے. میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے گجرانوالہ جانا ہے تو جی ٹی روڈ سے بھی جائیں، آپ موٹر وے سے بھی جائیں، تو دونوں بتائے ہوئے میرے راستے ہیں. جس سے جاؤ گے آپ میرے بتائے ہوئے راستوں سے نہیں نکلو گے. ہم امام یوسف کا قول مانے، امام محمد کا مانے، امام حنیفہ کا مانے، ہم فقہ حنفی سے نہیں نکل رہے. الا قد کان قالہ، وہی قول امام صاحب کا ہوتا ہے. پوری بات مانے، آدھی بات نہ کریں. ایک شبہ یہ بھی کرتے ہیں کہ بھئی سوال ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ فرماتے ہیں فرقے فرقے نہ بنو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. لہٰذا تم تو 4 فرقے بن گئے، حنفی شافی مالکی حنبلی. ہم نے کہے فرقے نہیں ہیں، یہ چاروں اہل حق ہیں. اور اگر ان 4 ماہرین کے تقلید کو منحصر نہ کیا جائے تو ہر بندے کو تحقیق کی اجازت دیں تو ہر بندہ مستقل فرقہ بن جائے گا. اس سے بچانے کے لیے تو ہے کہ ماہرین کی بات کو مان لو، آپ کی بات فائنل ہو جائے گی. میرے دوستو اسی طرح بہت سے معاملات ایسے ہیں جو فقہا کی بات کو سمجھایا اور بتایا گیا ہے. اور میرے ساتھیوں شریعت اسلامیہ کی تعلیم پر یہ کچھ نہ کچھ سوالات و جوابات ہیں، اس کو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ان مسائل میں پوری کی پوری بات حل ہوتی نظر آئے گی. یہ وہ چیزیں ہیں جو سوال اور جواب کی شکل میں آپ کے سامنے لکھ دی گئی ہیں. صفحہ نمبر 32 پر آئیے. نمبر 4 ترک تقلید کے نقصان. جو آدمی تقلید چھوڑ دے گا اس کا حشر کیا ہوگا؟ سنیں 3 حشر ہیں جو میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. ترک تقلید کے کئی نقصانات ہیں. ایک ترک تقلید کا نقصان دنیا میں ہے، ایک قبر میں ہے، ایک آخرت میں ہے. دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں اگر تقلید نہ کریں تو دین پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا. مثلا ایک بندے نے کہا میرا ابا بیمار ہے، ڈاکٹروں نے کہا اسے خون کی بوتل دینی پڑے گی، اس کا اے پازیٹیو ہے یا بی پازیٹیو ہے یا اے نیگیٹیو ہے یا بی نیگیٹیو ہے یا اس کا خون کا یہ نمبر ہے، اسے خون چاہیے. تو جو تقلید مانتا ہے یعنی ماہر کی بات پہ عمل کرنا جانتا ہے وہ تو خون دینے اور لینے کی بات کو جانتا ہے. وہ کہے گا جی بالکل خون دے دو، جائز ہے، خون کی 2 بوتلیں لگا دو، 1 لگا دو، 10 لگا دو، بالکل ٹھیک ہے. کیوں؟ ماہر کی بات ہے. اور جو ماہر کی بات نہ مانے گا تو وہ تو خون دینے کا قائل نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ خون نکالنے کا دل دادا ہو. کیونکہ حدیث پاک کے مطابق تو پچھنا لگوا کر خون نکالنا ثابت ہے، حضور کے زمانے میں خون دینا ثابت تو نہیں ہے. لیکن ماہر مجتہد کہے گا کہ خون نکالنا کیوں تھا؟
اس زمانے میں ڈاکٹروں کی تحقیق خون نکالنے سے صحت تھی، اس زمانے میں کچھ ڈاکٹروں کی تحقیق خون دینے سے صحت ہے۔ اصل حصول صحت ہے، اصل خون دینا اور لینا نہیں ہے۔ جیسے صحت ملے ویسا عمل کر لو، اور اگر تقلید کرو گے تو ابا بچے گا، تقلید نہیں کرو گے ابا جی انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا۔ تو تقلید سے دنیا میں نقصان بھی ہے اور فائدہ بھی ہے۔ اور اسی طرح ٹیلی فون پر نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ٹیلی فون کس طریقے کی، نکاح کی مجلس کیسی ہو، ادھر بھی گواہ ادھر بھی گواہ کا، وکالت ہونی چاہیے یا کفالت ہونی چاہیے، پوری ترتیب ہے، یہ ماہر بتائے گا۔ اور تقلید کریں گے تو آپ کا وکالت پر اس ترتیب پہ نکاح ہوگا جیسے فقہاء اس شرط بتائیں گے۔ میں شرطوں کے چکر میں نہیں پڑ رہا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ فون والا ان شرائط کے مطابق نکاح ہوگا جو وکالت والا ہے۔ آپ ماہر کی بات نہیں مانیں گے تو پھر مسئلہ گیا۔ ہمارے استاد جی اس کو ایک بڑے پیارے جملے سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنو، تم نے اگر تقلید کر لی تو تمہیں تو ان 2 نمبروں نے سکھایا ہے تقلید کی، ایمان گیا، اور اگر فون والے نکاح پر تقلید نہیں کرو گے تو تمہاری جان گئی۔ جان سمجھتے؟ بے بی مجھے ریپلائی تو کر دے، ہاں یہ وہی جان ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں ایمان تمہارے سینے کے اندر، تمہاری حلال نکاح کے ساتھ آئی ہوئی جان تمہارے سینے کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں بھی نقصان بھی ہے، فائدہ بھی۔ قبر میں کیا ہے؟ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 178 کتاب الجنائز، باب المیت یسمع خفق النعال۔ قبر میں کیا ہوگا؟ حضرت انس فرماتے ہیں جب قبر میں وہ شخص جائے گا جو نہ شریعت کی بات کو سنتا تھا نہ خود شریعت کا ماہر تھا، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وہاں فرشتے ماریں گے، ایسا ماریں گے ایسا ماریں گے کہ ثم یضرب بمطرقۃ من حدید ضربۃ بین اذنی فیصیح صیحۃ یسمع من یلیہ الا الثقلین۔ کن پٹی پر فرشتے ماریں گے، اور جب شریعت میں فرشتے اس کو مار کوٹ لیں گے، ہر دفعہ مارتے ہوئے شریعت فرشتے کہیں گے لا تلیت ولا دریت، لا تلیت ولا دریت۔ صحیح بخاری، لا تلیت پڑھا تو نے نہیں، ولا دریت سمجھا تو نے نہیں۔ پڑھنا کیا اور سمجھا کیا؟ سمجھنا کہتے ہیں خود ماہر بننا، پڑھنا کہتے ہیں ماہر کی بات کو مان لینا۔ دوسرے لفظوں میں میں اس کا ترجمہ صحیح بخاری کی شرح سے لے کر آتا ہوں۔ محدث احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے لا علمت بنفسک بالاستدلال ولاتبعت العلماء بالتقلید فیما یقولون۔ کہ بندے نہ تو نے پڑھا یعنی تو مقلد بھی نہ رہا، نہ تو نے سمجھا تو مجتہد بھی نہیں رہا، اب تیری قسمت میں قبر میں ڈنڈے۔ تو یہ حالت ہوگی، تو یہ قبر میں۔ آخرت میں کیا ہوگی؟ کہ جب آخرت میں اٹھیں گے تو سورۃ ملک آیت نمبر 10 میں ہے، جہنمی جہنم میں کہیں گے لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر۔ ہم جہنمی نہ ہوتے جو 2 کام کر لیتے، نسمع او نعقل۔ سورۃ ملک پارہ نمبر 29 پہلا صفحہ پہلا رکوع، 2 کام کرتے تو جہنمی نہ ہوتے۔ وہ 2 کام کون سے؟ نسمع او نعقل، سن لیتے یا سمجھ لیتے۔ سن لیتے سے مراد کیا ہے اور سمجھ لیتے سے مراد کیا ہے، یہ بات واضح ہو جائے گی۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں سمجھنے سے مراد تقلید، سمجھنے سے مراد اجتہاد ہے کہ مجتہد بن جاتے، اور سننے سے مراد تقلید ہے کہ یا ہم مقلد ہوتے یا مجتہد ہوتے تو جہنمی نہ ہوتے۔ تو یہ دنیا میں بھی نقصان بنے گا ترک تقلید پر، آخرت میں بھی نقصان بنے گا، قبر میں بھی نقصان بنے گا۔ اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ استاذی تقلید واجب ہے، اس کی دلیل کیا ہے آپ مجھے بتا دیں۔ واتبع سبیل من اناب الی، امر پہ، اور امر جو ہے عامی کے لیے یہ وجوب پہ استدلال ہے۔ عقائد میں تقلید نہیں ہے تو امام ابو منصور کی تقلید عقائد میں کیسے؟ وہ تقلید نہیں ہے، وہ عقائد کی تشریح ہے۔ تشریح ماننے کو اور کہتے ہیں، تقلید کرنا اور ہوتا ہے۔ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے کے لیے جزیل ابو داؤد میں پیش کرتے ہیں، اس کی وضاحت کریں، وہ ضعیف ہے۔ بھائیو نماز میں جو ہم ہاتھ باندھتے ہیں یہاں پر کیا کہتے ہیں ناف کے نیچے، اس کی ایک دلیل تھوڑی ہے جو بھائی وہی ہے، 6 سے 7 دلیلیں اس کی موجود ہیں۔ آپ نماز اہل سنت والجماعت اٹھا لیں، آپ کی مرضی، نہیں تو نماز مسنون کلاں اٹھا لیں۔ مولانا حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ کی 6 احادیث سے انہوں نے اس مسئلے کو ثابت کیا ہے، تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے۔
غیر مقلدین امام مالک کی بنسبت امام صاحب کے شاگرد ہیں، ان کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ بھئی غیر مقلدین تو کسی کی بھی تقلید نہیں کرتے، صرف امام مالک کی بات نہیں ہے، وہ نہ امام شافعی کی مانتے ہیں، نہ امام احمد کی مانتے ہیں، نہ امام حنیفہ کی مانتے ہیں، نہ امام مالک کی مانتے ہیں۔ شرح عقائد میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ولی فاسق اور اس کو معزول نہیں کیا جا سکتا، اس پر حضرت حسین کیوں نکلے تھے یزید کے خلاف؟ بھئی ایک فاسق و فاجر کو معزول نہیں کیا جا سکتا تو ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ فاسق و فاجر کہ ابھی تعین ہو رہا ہو، ابھی اس کی خلافت کا استقرا ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس دوران تو اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو ابتدا میں اس کا انکار کر دیا تھا، اس لیے حق امام حسین کے ساتھ ہے، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ مجتہد فی المذہب کا بھی اجماع سے بھائی مجتہد مطلق کی بات ہے، مجتہد مذہب کی نہیں ہے۔ رفع یدین نسخ اجتہادی ہے یا نسخ منسوس ہے؟ اگر اجتہادی ہے تو جابر سمروں کی روایت پیش کرنا نہیں ہے، قطعی ہے۔ اس کے بعد امام شافعی، میرے دوستو بات سنو، یہ نسخ اجتہادی ہے، نسخ منسوس نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے جب امام شافعی رحمہ اللہ سے ہماری بات ہے تو ہم نسخ اجتہادی کو پیش کر رہے ہیں، وہ بھی مجتہد، ہمارے امام بھی مجتہد، بات ٹھیک ہے۔ غیر کا مقلد جو ہے اس سے گفتگو کرنے کا طرز اور ہے، اس کے سامنے حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ ہم روایت پیش کرتے ہیں کہ وہ تو اس کو نسخ کا مسئلہ بنا چکا ہے، وہ تو مجتہد نہیں ہے۔ آپ غیر مقلد کو شافعی سمجھتے ہیں کہ میں اس کے سامنے اجتہادی کا مسئلہ لے کر آؤں، جب وہ خود کو اس طرح کی بات کر کے مجتہد نہیں بلکہ نصوص کے مسئلے پہ لائے گا تو ہم بھی بطور نص پیش کریں گے تاکہ اس کا عقل ٹھکانے آ جائے۔ تقلید کی تعریف آپ نے کی، اس میں ضروری ہے اس بات دلیل ضروری نہیں ہے تو پھر خلفائے راشدین کی تقلید نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر سے نہیں پہنچا، زبانی پہنچا ہے، جس کو لکھ کے امام ابو حنیفہ نے آپ کو اور مجھے دے دیا ہے۔ مسائل اتحادیہ میں امام صاحب کے مقلد ہیں، اصولی مسائل اعتقاد میں ہم کس کے ہیں؟ اصولی میں بھی انہی کے ہیں، اعتقاد میں بھی انہی کے ہیں۔ تشریح ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ نے کی ہے، تشریح کرنا اور ہوتا ہے، مقلد سب کچھ وہی ہے، لیکن عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، مسائل میں تقلید ہوتی ہے۔ فَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ آیت بظاہر تقلید کے مخالف ہے، کیونکہ مقلد کو دلیل کا علم نہیں ہوتا، تو پھر تو ڈاکٹر سے انجیکشن بھی نہ لگائیں، آپ کو انجیکشن کا علم نہیں ہوتا، بیماری میں مرتے رہو آپ۔ پائلٹ پر آپ کو سفر کرنا جہاز میں جائز نہیں ہے کہ آپ کو جہاز اڑانے کی دلیل کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے؟ آج کے بعد حج پہ جانا حرام ہے، یہ فتویٰ ٹھونک کر آپ بھی لکھ دیں، بسم اللہ کریں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ کا یہی مطلب ہے۔ 1400 سال سے آیت قرآن میں موجود ہے، کسی دنیا کے اہل علم نے اس سے یہ استدلال کیا ہے جو آپ نے کیا ہے؟ آپ کے اس استدلال کو تو لکھ کر کسی عجائب گھر میں لگا دینا چاہیے کہ ماشاءاللہ کتنا بڑا زبردست آپ نے جو ہے نا قیاس کی بھی ماں میں نے کر کے رکھ دی ہے۔ کس طرح پتہ چلے گا کہ مجتہد کی دلیل ہے؟ اگر مجتہد دلیل پر مطلع ہوتا ہے تو مفتب ہے، تو بھائی مجتہد سے اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو پوچھ لیں یا عالم بن جائیں تو آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ آپ ڈاکٹر کو کہیں گے کس طرح تم مجھے یہاں لگاؤ گے، آپ کو پتہ ہے رگ نہیں ہے یہاں گوشت ہے، کیسے پتہ؟ وہ کہے گا ڈاکٹر بن جا، تو آپ بھی ڈاکٹر بن جائیں، عالم بن جائیں، پتہ چل جائے گا۔ اتنی جلدی نہیں ہے بھائی، ایکسیلیٹر پریزا۔ بیانات کی ویڈیو کی شکل کی ریکارڈنگ کا اجماع ہو چکا ہے، اس پہ اتفاق ہے، مگر آدھے گھنٹے بعد مختلف زاویہ تصویریں بنانے کی کیا حکمت ہے؟ تو بھائیو تصویریں نہیں بنائی گئی تھی، یہ بھی آدھے گھنٹے بعد آپ کی ویڈیو بنائی گئی ہے تاکہ جو میری طرف کیمرہ لگا ہوا ہے وہ مجھے دکھا رہا ہے، جو آپ کی طرف جا رہا ہے وہ مجمع کو دکھا رہا ہے۔ آپ کہیں گے مجمع دکھانا ضروری کیوں ہے؟ تو ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم بھی تو ہے نا، اللہ اور اپنے دشمن کو صرف مارنا نہیں ہے، یرکانا بھی تو ہے نا، اس کو یرکا کے بتائیں گے کہ اتنی بڑی امت ماشاءاللہ آپ کے لیے دلائل تیار کر رہی ہے، تو آپ بھی دلیل میں ہیں، ہم بھی دلیل میں۔ مجتہد کی غلطی واضح ہونے کے بعد تقلید واجب ہے تو کیا رسول اللہ سے تقابل نہیں ہے؟ حضرت شیخ الہند کا جملہ، شیخ الہند رحمہ اللہ کے اس جملے کی وضاحت یہاں موجود ہے، تو میں ایک جملہ آپ کو کہتا ہوں، مجتہد اگر غلطی کر لے تو اس کا جواب حدیث میں کتاب الاحکام صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 1092 حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب له اجران، مجتہد ٹھیک کام کرے 2 نیکیاں، ان اخطا له اجر، غلطی کرے تو 1 اجر اللہ پھر بھی دیتے ہیں، تو مجتہد کو تو اجر ملتا ہے، تو آپ کو کس نے کہا آپ اس غلطی پر اعتراض کریں؟ نمبر 2 کہ شیخ الہند فرماتے ہیں حق امام شافعی کے ساتھ ہے تو اس مسئلے میں، لیکن ہم امام صاحب کی تقلید واجب ہے۔ میرے دوستوں میں ایک بات آپ کو کر رہا ہوں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کے مقابلے میں جو امام صاحب شافعی کے لیے شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَالتَّرْجِیحُ أَنَّ لِلشَّافعی، کہ ترجیح یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ، لیکن امام شافعی کے مذہب کو ترجیح ہے، تو اس ترجیح سے مراد حق و باطل کا اختلاف نہیں ہے بلکہ بہتر اور بہترین کا اختلاف ہے، ایک بہتر اور ایک بہترین۔
لیکن کہا کہ پھر بھی ہم محبت ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو مانیں گے. کیوں؟ بعض اوقات عقیدت میں اجران کو چھوڑا جاتا ہے, اجرون کو لیا جاتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندر نماز کا ثواب زیادہ ہے یا مسجد نبوی میں؟ تو آپ بیت اللہ چھوڑ کے مسجد نبوی کیوں جاتے ہیں؟ تو بیت اللہ میں تو ثواب زیادہ ہے. آپ کہیں گے عقیدت مصطفیٰ کی وجہ سے ہم نے اجران کو اجرن کے لیے چھوڑ دیا. تو امام صاحب بڑے امام ہیں, صحابہ کے شاگرد ہیں, عقیدت کی وجہ سے انہوں نے امام شافعی کے مسئلے کی بہترین کو اپنی جگہ رکھا, بہتر کو پھر بھی قبول کیا. وہ حق و باطل والا نہیں ہے, بہتر اور بہترین کا اختلاف ہے. حجت اللہ البالغہ اوائل عمر کی تصنیف ہے. انہوں نے تقلید شخصی پر بڑا رد کیا ہے, ایسی کوئی بات بھی نہیں, آپ غلط کہتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کی بات کو, حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی بات کو لینا تو پورا لیجئے, پورا اٹھائیے. اقد الجید اٹھائیے نا, اقد الجید کہاں جائے گی؟ وہ بھی تو تقلید کے مسئلے پہ. تو شاہ ولی اللہ کی آدھی بات آپ اٹھا کر پیش کریں گے, شاہ ولی اللہ کی ساری باتیں سامنے رکھ. مجھے یہ بتاؤ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ خود کون تھے؟ حنفی تھے یا نہیں تھے؟ تو خود تو وہ حنفی ہے اور آپ اس کے وکیل بلا توکیل بنے ہوئے ہیں. صحابہ کے بتائے ہوئے اصول سمجھائے تو تمام ائمہ کے سمجھ میں اختلاف کیسے ہوا چاروں مذہب میں؟ حضور پاک علیہ السلام ایک مسئلہ سمجھائیں, مجتہد میں پھر بھی اختلاف ہو سکتا ہے صحابہ کے اندر. صحیح بخاری جلد 2, حضور پاک نے فرمایا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ, میں بنو قریظہ جا رہا ہوں, عصر وہیں آ کر پڑھو. صحابہ چل پڑے. فادرک بعضهم العصر فی الطریق, عصر کی نماز راستے میں ہوئی, آدھے مجمع نے کہا عصر پڑھ لیں, آدھے نے کہا حضور نے فرمایا ادھر پڑھیں گے. تو جو کہہ رہے تھے پڑھ لیں, ان نے دلیل دی کہ حضور کا مطلب تھا جلدی آؤ, اب دیر تو ویسے ہو گئی ہے, نماز کی دیر کیوں کریں؟ دوسروں نے کہا جی نہیں, دیر ہو جائے ہم وہیں پڑھیں گے. دوسروں نے وہاں جا کر پڑھی. حضور پاک کے سامنے پیش ہوا, فلم یؤنف واحدا منہما, حضور نے فرمایا دونوں ٹھیک ہو. حضور فرمائے مجتہد میں اختلاف ہو دونوں ٹھیک ہے, تو صحابہ بتائیں شاگردوں کے مجتہد ہونے میں اختلاف ہو تو بھی دونوں ٹھیک ہے. آپ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے. مذاہب میں اتنا, چاروں مذاہب میں آپس میں اختلاف کیوں ہے؟ امام اعظم تو صرف انہی کی تقلید. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ماہر ہوتا ہے, لوئر کورٹ, سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, سپریم جوڈیشرل کمیٹی, یہ فیصلے میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ تو ماہر ہوتا ہے, وہ ہر زاویے سے دیکھتا ہے. ایک ڈاکٹر دوائی اور دیتا ہے, دوسرا اور دیتا ہے, اور میڈیکل جیوری بورڈ اور دیتا ہے. کیوں؟ آپ دوسرے کو غلط نہیں کہہ سکتے. تو ہر کی اپنی ایک ترتیب ہے, لیکن آپ کو جس کا صحیح لگے آپ اس پہ عمل کریں. یہ نہ ہو آدھا ادھر اور آدھا ادھر, آدھے تیتر آدھے بٹیر بن جائیں گے. بھئی نہ ہل لے تو نہ ککڑے, تو یا ہل ہوگی یا ککڑ, یا مرغی ہوگی یا چیل بنے گی, دو میں سے ایک تو نہیں ہو سکتا. استاد جی ایک مولوی صاحب فرماتے حضور پاک کے وفات کے بعد 3 دن جسد قبر مبارک سے باہر رکھا گیا, آپ اس کو مانتے ہو تو آپ آدھے مماتی بن گئے, آپ کو کیا حاصل؟ آپ چاہتے ہو کہ میں ایک بار پھر ٹھکائی کروں؟ ہاں میرے دوستو, رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے بعد 3 دن قبر سے باہر رہے ہیں, تو آپ پوچھتے ہیں حل ہوا حی ام میت؟ ہاں یہی جواب ہے. تو صحیح بخاری میں اس کا جواب موجود ہے. صحیح بخاری جلد اول کتاب الجنائز, کلام المیت وہو علی الجنازہ, حضور نے فرمایا کہ میت کی کیا ترتیب ہے, تو امام بخاری باب لائے ہیں کہ میت بولتا ہے حالانکہ جنازے پہ ہوتا ہے. تو کیسے بولتا ہے بھائیو؟ تو وہ کہتے ہیں ان کانت صالحہ, نیک ہوتا ہے تو قالت قدمونی قدمونی, برا ہوتا ہے قالت, وہ کہتا ہے یا ویلھا این تذهبون بها, کہاں لے کر جا رہے ہو, ابھی جنازے پر ہے. یہ میت جنازے پر بول رہا ہے, انسان و جنات کے علاوہ سارے سن رہے ہیں. صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے, آپ اور ہمارا ایمان ہے. تو بتاؤ یہ میت جنازے پہ قبر سے باہر ہے, حل ہوا حی ام میت؟ اس کا جواب تو دے دے, اس کا میں دے دوں گا. اس طرح کے سوالات جو ہوتے ہیں, میں تبھی کہتا ہوں کہ بڑوں کو اگر اس طرح کے کوئی سوال پہ الجھن ہے تو اپنے سے بڑے کسی ماہر سے رابطہ کریں, وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو, لیکن علم میں اگر آپ سے بڑا تو آپ اس سے پوچھ لیں, وہ ماہر ہے اس مسئلے کو, وہ آپ کو بتائے گا. مجھے پتہ چلے گا میرا کوئی شاگرد مسئلہ جانتا ہے, میں یہ نہیں کہوں گا میرا شاگرد, میں اس کی جہاں چل کے جاؤں گا مجھے سمجھا دو. وہ آپ سے اس علم میں بڑا ہے تو آپ اس سے پوچھ لیں. طلباء کے سامنے بیٹھ کے آپ کہیں گے 2 جواب, ایک شق پر ہاتھ رکھو, تو پھر جب جواب آئے گا تو پھر حوصلے سے سنو. کسی بدتی یا مماتی یا غیر مقلد کے پیچھے عذر کی بنا پہ پڑھی جائے تو اعادہ ہوگا؟ تو آپ مجھے تھوڑا سا بتا دیں, عذر سے کیا مراد ہے؟ آپ کو ڈنڈا اٹھایا بھی یہاں پڑھ لیں, ہاں عذر سے کیا مراد ہے؟ ہمارے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ بدتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, وہ عقیدے کا بدتی ہو یا عمل کا بدتی ہو, وہ مماتی ہو, وہ رضا خانی ہو, وہ کچھ بھی ہو, ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے.
کوئی پڑھتا ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے. ایک شخص نے ہمیں کہا کہ میں تو پڑھتا ہوں، میری تو ہوتی ہے. میں نے کہا تیری تو مثال اس بے وقوف جیسی ہے جس کو کسی نے کہا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. انہوں نے کہا جاؤ میں ابھی پڑھ کے دکھاتا ہوں. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے منکر حیات النبی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تم دارالعلوم دیوبند سے عقل کو بڑے لے کر آئے ہو تو اپنی جیب میں رکھو. وہابیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہابیوں سے پوچھ لو بابا، ان کا عقیدہ آپ مجھ سے پوچھو. غیر مقلد اور مجھ میں ہم میں بنیادی فرق کیا ہے؟ وہ غیر مقلد ہم مقلد ہے، یہی بنیادی فرق ہے. سادے بندے یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت کیسی ہے؟ مرد کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت جو ہے 100% ضعیف اور غلط ہے. ائمہ نے خصوصاً امام احمد رحمہ اللہ نے تقلید سے منع کیا کہ میری تقلید نہ کرو. اس بارے میں کیا خیال ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ نے منع کیا تو حنبلی دنیا میں مذہب موجود کیوں ہے؟ تو یار جس چیز سے منع کیا اس کا منع کو عقل میں تو رکھ لو وہ کیا ہے، تبھی آپ کو سمجھ آئے گی تو بات بن جائے گی. ایسی نہیں ہے جیسے آپ سمجھیں. باہر ممالک میں اکثر جب آپ کے لیے نماز، آپ اکیلے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پیچھے آدمی آ کر آپ کو امام بنا لیتے، مجبوراً پڑھانے پڑتے. پیچھے آ جائے آپ کو امامت بنا لیتا ہے تو اپنی بات ہے، میں تو اس کا عملی طور پہ قائل نہیں ہوں. وہاں بہت سی کچھ اور ہے. آپ نفل بھی پڑھ رہے ہیں، پچھلا آ کر پیچھے فرض پڑھے گا. آپ کیسے پروف پڑھو گے میں نفل، کیسے پروف کرو گے میں نفل پڑھ رہا ہوں؟ آپ وتر واجب پڑھ رہے ہیں، پچھلا مغرب میں آ جائے تو ایسے بندوں کو آپ نے کوئی ہاتھ نہیں ڈالنا، ایسوں کو گھاس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے لقب میں قریشی صدیق، بابا میرا خاندان ہے قریشی صدیقی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے میں پورے خاندان میں، میرے خیال میں ہمارے والد محترم سے کوئی 38ویں پشت میں حضرت صدیق اکبر ہمارے دادا بنتے. میں قریشی صدیقی ہوں اس لیے لکھا ہوا ہے. والدہ کی طرف سے میری والدہ سید ہاشمی ہے تو میرے خیال میں 40ویں پوتی بنے گی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک سلسلہ نسب اپنی قوم کا لکھا ہے تو اس پر بھی آپ کو کوئی شبہ ہے؟ لو جی. اگر مجتہد خطا پر ہو تو ایک اجر ملے گا، لیکن مقلد کو اجر کیوں نہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ماہر شریعت مجتہد اگر خطا کرے تو ایک اجر ملے گا، اور جو غیر ماہر ہے فَإِنْ أَصَابَ اگرچہ وہ ٹھیک کرے ان اخطا، ہم اسے کہیں گے اس نے خطا کی. من قال فی القرآن برأیہ فقد اخطا وإن اصاب. حضور نے فرمایا جو غیر آدمی ہو جس کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے وہ اپنی طرف سے قرآن کی ٹھیک تفسیر بھی کر دے پھر بھی غلط ہے. تو غیر مقلد غیر ماہر ہے. امام ابو حنیفہ ماہر ہے. ماہر کی غلطی اور ہوتی ہے، غیر ماہر کی اور ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر اگر آپریشن غلط کر دے تو اس کی تنخواہ بند ہو جاتی ہے؟ تنخواہ بند نہیں ہوتی، الاؤنس نہیں ملتا اسے جو انعام ملنا تھا آپریشن میں غلطی ہو گئی. اور اگر آپریشن ٹھیک کرے تو تنخواہ بھی ملتا ہے اور انعام بھی ملتا ہے. اور یہاں بیٹھا وہ کوئی بشیرہ موچی آپریشن ٹھیک بھی کر دے تو پولیس پکڑے گی، وہ پولیس کہے گی بھی تو نے کیوں کیا، کل تو غلط کر دے. تو اس لیے غیر ماہر غیر ماہر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصویریں بنانا، بابا میں تصویروں کا قائل نہیں ہوں. ڈیجیٹل اور ہے اور تصویر اور ہے. حضرت مولانا ابو ایوب قادری صاحب تشریف کیوں نہیں لائے؟ شاید میرے خیال میں مولانا کا کوئی مصروفیت ہو تو نہیں لائے. باقی آپ پوچھ لیں، ایسی کوئی بات نہیں. ہم جمعے والے دن اکٹھے جلسے میں اکٹھے ہیں، میں پوچھ لوں گا ان کی مصروفیت کیا ہے. اللہ آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے. جزاکم اللہ تعالی.